میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب میری شادی کہیں اور انوری کی کہیں اور ہو گئی تو ہم نے عہد کیا تھا کہ اپنی اپنی ازدواجی زندگی میں دلی طور پر دلچسپی لیں گے، اور ہم نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ انوری نے لہرا سب کو روحانی طور پر قبول کر لیا۔ میں نہیں مانتا، میں نے کہا۔ اگر انوری کے دل میں لہرا سب کی اتنی ہی محبت تھی تو اس کی دوسری بیوی پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو چھوڑنا آتی۔ میں نے انوری کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ اور نکلی۔ اب تو میں پکا شبہ کروں گا کہ لہرا سب کے بچے کو انوری نے ہی مروایا ہے۔ کیا انوری نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کو کہاں سے پتہ لگا ہے کہ اس بچے کا باپ چودھری لہرا سب نہیں؟ اختر نے پوچھا۔ وہ کیسے بتاتی؟ میں نے کہا۔ وہ کسی کا نام لیتی تو میں اس آدمی کو تھانے نہ بلا کر پوچھ لیتا۔ جناب عالی، اختر نے بڑے عجیب انداز سے کہا، یہ بات اس کو میں نے بتائی تھی۔ اس نے میرا نام اس وجہ سے نہیں لیا کہ آپ مجھ کو تھانے بلا کر پریشان کریں گے۔ اس نے میری عزت رکھی ہے۔ اس نے مجھ کو آج صبح بتایا ہے کہ یہ بات یا یہ الزام اس نے آپ تک پہنچایا ہے، لیکن آپ کے پوچھنے کے باوجود اس نے میرا نام نہیں لیا۔ میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ اس نے کیا حماقت کی ہے، میرا نام لے دینا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے پوچھا۔ بچے کا باپ کون ہے؟ بچے کے باپ کا نام آصف ہے، اختر نے جواب دیا۔ وہ میرا دوست ہے، اور لہرا سب کی دوسری بیوی کے ساتھ تو اس کا دوستانہ اور زیادہ گہرا ہے۔ آصف کے ساتھ میری رازداری ہے، اس رازداری کی وجہ سے اس نے مجھ کو اپنا یہ راز دیا تھا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختر، تم تو بے وفا اور بے اعتبار دوست ہو کہ اپنے جگری یار کے خلاف تھانے میں بات کر رہے ہو۔ میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ آصف کے اس گناہ نے انوری کو اجاڑ دیا ہے۔ میں انوری پر آصف جیسے 1 درجن دوست قربان کر سکتا ہوں۔ آصف کی بابت شرف نوکر نے جو بیان دیا تھا، اس کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے اختر کی اس بات پر فوراً یقین کر لیا۔ اختر نے مجھ کو اس معاملے کی بابت پورا بیان دیا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ آصف اور شاہدہ کی دوستی شادی سے پہلے بھی تھی، لیکن وہ دوستی ایسی ہی تھی جیسے رشتہ داروں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کے آپس میں ذرا بے تکلفی تھی۔ آصف اپنے خاندان کے ساتھ شہر میں رہتا تھا۔ شاہدہ بیاہی ہوئی آ گئی تو اس کی ملاقات آصف کے ساتھ ہوئی۔ شاہدہ نے آصف کو کہا کہ چودھری لہرا سب لاولد ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ لاولد ہی رہے گا، اس واسطے کہ پہلی بیوی کا 5 سال گزر جانے کے باوجود بچہ نہیں ہوا۔ آصف نے اختر کو رازدار دوست سمجھ کر بتایا تھا کہ شاہدہ نے آصف کو کہا کہ اگر وہ چودھری لہرا سب کو صرف ایک بچہ دے دے تو اس خاندان میں اس کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی اور پہلی بیوی کو طلاق مل جائے گی۔ آصف کوئی شریف آدمی تو تھا نہیں، یہاں سے ان کے تعلقات ناجائز ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں شاہدہ ماں بن گئی، اور سب نے کہا کہ یہ چودھری لہرا سب کا بچہ ہے۔ اختر نے مجھ کو کہا کہ بے شک آصف کو میرے سامنے بٹھائیں، شاہدہ کو بھی لے آئیں، میں ان کے سامنے بات کروں گا۔ اختر کے ساتھ کچھ اور باتیں ہوئیں۔ مجھ کو اس شخص نے قائل کر لیا تھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی اور اس کو کہا کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ میری اور اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ جناب انسپکٹر صاحب، اختر نے کہا، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ میں آپ کی ہر طرح مدد کروں گا، لیکن آپ ایک کرم یہ کریں کہ انوری پر کوئی حرف نہ آئے۔ میں جانتا ہوں کہ لہرا سب کی ماں، بہنیں اور ایک خالہ اس کو بدنام کرتی پھر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بچے کو انوری نے مروایا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میری کوئی کارروائی بلا وجہ نہیں ہوگی۔ دائی رہ گئی تھی، اس کو بلایا۔ اس کے بیان سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل شہروں اور قصبوں کے لوگ دائی کے وجود سے محروم ہو گئے ہیں۔ دائی ہر گاؤں، ہر محلے اور ہر قصبے کا ایک اہم فرد ہوا کرتی تھی۔ اب لوگ بچوں کی پیدائش کے واسطے عورتوں کو ہسپتالوں میں داخل کراتے ہیں یا لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلا لیتے ہیں۔ محلوں میں نرسیں اوزار اور آلات اٹھائے ہوئے پھرتی رہتی ہیں۔ ہمارے وقتوں میں تجربے کار دائیاں ہوتی تھیں، اور ہر دائی کا اپنا علاقہ ہوتا تھا، اور اپنے علاقے کی ہر عورت سے دائی واقف ہوتی تھی کہ وہ کس حالت میں ہے۔ چونکہ دائیاں گھر گھر پھرتی رہتی تھیں، اس واسطے وہ ہر گھر کے در پردہ حالات سے بھی واقف ہوتی تھیں۔
ایسی ویسی عورتوں کے راز دائیوں کو معلوم ہوتے تھے اور بعض خفیہ پیغام رسانی بھی کیا کرتی تھیں۔ یہ دائی جس کی میں بات سنا رہا ہوں ادھیڑ عمر عورت تھی، جسم کی اسمارٹ تھی، چہرے پر تجربہ کاری کی خود اعتمادی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ باتیں شروع کی تو پتہ لگا کہ یہ دماغی طور پر بھی اسمارٹ ہے۔ اس نے بیان دیا کہ وہ شاہدہ کے پاس گئی تھی اور برآمدے میں اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ اس نے شاہدہ سے پوچھا تھا کہ بچہ کہاں ہے؟ شاہدہ نے بتایا تھا کہ اندر سویا ہوا ہے۔ بچہ کون سے کمرے میں سویا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہ میں نے پوچھا نہ شاہدہ نے بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ جب میرے کانوں میں پڑی کہ چودھری لہرا صاحب کا بچہ مر گیا ہے، اس وقت میں اپنے گھر میں پہنچ چکی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی چودھری لہرا صاحب کے گھر گئی۔ اس وقت پتہ لگا کہ بچہ پلنگوں والے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ چودھری لہرا صاحب کے بارے میں جانتی ہوں کہ وہ اسی کمرے میں تھا اور پھر باہر نکل گیا تھا، اور کچھ دیر بعد میں بھی گھر چلی گئی تھی۔ دائی کا سارا بیان اور جراح سنانے کی ضرورت نہیں، اس سے مجھ کو کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوئی سوائے اس کے کہ اس نے یقینی طور پر بتایا کہ شاہدہ اور آصف کی ناپاک دوستی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ بتا سکتی ہے کہ چودھری لہرا صاحب یہ شاہدہ کا ایسا کون سا دشمن ہے جس نے ان کے بچے کو ہی قتل کر دیا ہے؟ میں نہیں جانتی، اس نے جواب دیا۔ آپ کو پتہ نہیں لگ سکا تو مجھ کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ یہ عورت ہر گھر کا حال احوال جانتی تھی، اس واسطے میں نے اس کے ساتھ بہت ہی مغز ماری کی۔ اس نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ میں نے تھک ہار کر اس کو کہا کہ اس گھر میں اس کی موجودگی میں کوئی اور آیا ہوگا۔ مجھ کو اپنے آپ پر غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا کہ میں نے کیسا بے وقوفوں والا سوال کیا تھا۔ دراصل میں ڈوبنے والے آدمی کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ دائی نے میرے فضول سے سوال کے جواب میں بتایا کہ اس گھر میں اور تو کوئی نہیں آیا، شاید بھنگن ڈیوڑی میں آئی تھی، بیت الخلا ڈیوڑی میں تھا۔ اتنا کہہ کر وہ چونک پڑی اور کچھ سوچنے لگی۔ اب یاد آیا ہے، دائی نے کہا، ڈیوڑی میں کچھ آواز سی آئی تھی، شاہدہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ فوراً اٹھی اور ڈیوڑی میں چلی گئی۔ بھنگن شاید اسی وقت آئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہدہ اندر آئی اور میں وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر چلی گئی۔ ڈیوڑی میں بھنگن کے علاوہ بھی کوئی آیا تھا۔ اس کے اس بیان پر بھی میں نے اس سے بہت ساری باتیں کیں اور مجھ کو محسوس ہونے لگا کہ بھنگن اور شاہدہ کو اس سلسلے میں تھانے بلانا ضروری ہے۔ دائی نے مجھ کو بھنگن کا گھر بتایا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ اس بھنگن کو ساتھ لے کر آئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھنگن آ جائے گی تو شاہدہ کو بلاؤں گا۔ دائی کو میں نے یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ وہ شہر سے باہر نہ جائے۔ بھنگن کچھ دیر لگا کر آئی اور اس کے ساتھ ہی ہسپتال سے آدمی آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب بلاتے ہیں۔ میں ہسپتال چلا گیا۔ یہ لو محبوب بھائی، ڈاکٹر نے ایک کاغذ میرے آگے کرتے ہوئے کہا، تقی کی رپورٹ آ گئی ہے۔ میرا خیال ٹھیک نکلا۔ ایکسپرٹ نے رپورٹ میں لکھا تھا کہ تقی پر اسی مواد کا نشان ہے جو بچے کے منہ سے نکلا تھا۔ اس رپورٹ سے تصدیق ہو گئی کہ بچے کا سانس اس تقیے سے روکا گیا تھا۔ رپورٹ پر باتیں ہو چکی تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تفتیش کس نتیجے پر پہنچی ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں تو ہار گیا ہوں، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اگر مجھ کو قتل کا باعث معلوم ہو جائے تو میں قاتل تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھ کو توقع تھی کہ بچے کا باپ چودھری لہرا صاحب اپنی پہلی بیوی پر شک کرے گا۔ یہ بیوی اس سے الگ بھی ہو گئی ہے، لیکن لہرا صاحب اس کے خلاف بات ہی نہیں سنتا۔ پہلی بیوی نے لہرا صاحب کی دوسری بیوی پر الزام لگایا ہے کہ یہ بچہ لہرا صاحب کا نہیں، کسی اور کا تھا۔ یہ الزام صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ارے ہاں محبوب بھائی، ڈاکٹر نے اس طرح کہا جیسے اس کو اچانک یہ بات یاد آ گئی ہو۔ میں آپ کو ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا تھا، یہ ذرا غور سے سن لو۔ یہ بچہ چودھری لہرا صاحب کا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پہلے میں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے جو قتل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے لہرا صاحب کا ذکر کیا ہے تو یاد آیا ہے، بچے کے قتل سے شاید 2-2.5 مہینے پہلے چودھری لہرا صاحب میرے پاس آیا تھا۔ کہنے لگا کہ شادی کے 5 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ اپنا اور اپنی بیوی کا چیک اپ کراؤ۔ اس نے کہا کہ بیوی کو 3 ڈاکٹر دیکھ چکے ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ملا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے اپنے چیک اپ کی رپورٹ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنا چیک اپ تو کروایا ہی نہیں۔
مردوں میں ایک لعنت ہے۔ میں نے کہا، اولاد نہ ہونے کے معاملے میں ڈاکٹری معائنہ نہیں کراتے، اس میں اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قدرتی معاملہ ہے۔ یہ چودھری انہی مردوں میں سے ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنا ٹیسٹ کراؤ، اگر کوئی نقص نکلا تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب وہ خود بھی چاہتا ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ اس نے کہا کہ وہ کسی اسپیشلسٹ کا نام پتہ لینے آیا ہے۔ میں نے اس کو ٹیسٹ کی پرچی لکھ دی اور لاہور کے ایک اسپیشلسٹ کا ایڈریس لکھ دیا۔ پھر وہ 4-5 دنوں بعد میرے پاس آیا۔ وہ لاہور گیا تھا۔ اس نے مجھ کو لیبارٹری کی رپورٹ دکھائی، جو دیکھ کر مجھ کو بہت افسوس ہوا۔ قدرت نے اس کو اولاد پیدا کرنے والے جرثوموں سے محروم رکھا تھا۔ بیچارہ کچھ بھی نہ بولا اور چلا گیا۔ اب تو ڈاکٹری ثبوت مل گیا تھا کہ بچہ لہرا صاحب کا نہیں تھا۔ میں تکیہ اور رپورٹ جو ڈاکٹر نے سر پر مہر کر دی تھی لے کر تھانے آ گیا۔ یہ تو دماغ لڑانے کا کھیل تھا۔ میری کھوپڑی میں اتنا دماغ نہیں تھا، جتنا بھی تھا اس کو میں لڑا رہا تھا۔ سوچ سوچ کر مجھ کو ایک نکتہ مل گیا۔ لہرا صاحب ان دنوں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا جن دنوں بچہ 3 مہینے کا ہو گیا تھا، اور انوری نے اس کو کہا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں۔ اس بات پر ان کی لڑائی ہوئی اور انوری اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی تھی۔ لہرا صاحب نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنا ڈاکٹری معائنہ کرایا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اب اس نے اس واسطے ٹیسٹ کروایا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انوری کا الزام صحیح ہے یا غلط۔ رپورٹ نے الزام صحیح ثابت کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس آ کر وہ انوری کی حمایت کرتا تھا۔ مجھ کو ایک اور بات یاد آ گئی۔ لہرا صاحب کے محلے کے ایک معزز آدمی نے مجھ کو بتایا تھا کہ بچے کے قتل سے 1.5-2 ہفتہ پہلے لہرا صاحب کی ذہنی حالت نارمل نہیں رہی تھی۔ اتنی زیادہ باتیں کرنے والا اور ایسا ہسمکھ آدمی بالکل چپ ہو گیا تھا۔ محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ دماغی طور پر غیر حاضر ہے، کسی گہری سوچ میں کھویا رہتا ہے۔ پھر جب اس کا بچہ مر گیا تو لہرا صاحب میں کوئی اور تبدیلی آ گئی۔ اب وہ بولتا ہے لیکن اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ اب میں نے بھنگن کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس پر مجھ کو شبہ ہوا کہ یہ کمروں میں جھاڑو دینے گئی ہوگی اور بچے کو اس نے سانس روک کر مارا ہوگا۔ اس کو اس کام کی اجرت دی گئی ہوگی اور قتل کا یہ طریقہ بتایا گیا ہوگا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ شاہدہ کو تھانے لے آئے۔ بھنگن سے میں نے پوچھ گچھ شروع کی۔ اس کا بیان لینے کی بجائے میں سوال کرتا رہا۔ اس نے اسی بات پر میرے سوال ختم کر دیے کہ وہ صرف بیت الخلا صاف کرتی ہے اور باہر سے ہی چلی جاتی ہے۔ اس نے تو کبھی سین میں بھی جھاڑو نہیں دیا۔ میرے مزید کریدنے پر اس نے ایک عجیب بات بتا دی۔ میں ڈیوڑی میں داخل ہوئی، بھنگن نے کہا، تو بی بی شاہدہ ڈیوڑی میں باہر والے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو پہلے بی بی نظر آئی، پھر مجھ کو اس طرح لگا جیسے کوئی آدمی دروازے کے پیچھے ہو گیا ہو۔ مجھ کو کیا ضرورت تھی یہ دیکھنے کی کہ یہاں کون کون کھڑا ہے؟ ہم غریب لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ میں نے آگے ہو کر ٹوکری جھاڑو رکھا تو پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا، ایک آدمی تھا جو دروازے کے پیچھے سے نکل کر باہر جا رہا تھا۔ تم نے اس کو پہچانا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، بھنگن نے جواب دیا، وہ چودھریوں کا بیٹا آصف تھا۔ شاہدہ نے تم کو کچھ کہا تھا؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ بی بی شاہدہ اندر چلی گئی تھی اور میں اپنا کام کر کے وہاں سے آ گئی۔ مجھ کو اچانک اس آصف پر غصہ آ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ ان لوگوں نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے بھنگن کو بھیج دیا اور شاہدہ کو اندر بلایا، جو تھوڑی ہی دیر پہلے تھانے پہنچی تھی۔ شاہدہ، میں نے اپنے غصے پر قابو پا کر کہا، یہ بتاؤ کہ اس آصف کے ساتھ تمہارا کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ سوچ لو کہ تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو اتنی بے عزتی کروں گا کہ سارا شہر تم پر لعنت بھیجے گا۔ نا جی، اس نے بڑی معصومیت سے کہا، کوئی چکر نہیں۔ آصف کے ساتھ میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہ کہو، میں نے تھانے داروں کے لہجے میں کہا، تمہارا تعلق ہے اور ناجائز تعلق ہے، اور اس تعلق کا نتیجہ یہ بچہ تھا جو خدا نے تم سے واپس لے لیا۔ اب آگے بکواس کرو، یہ بتاؤ کہ تمہارے بچے کو کس نے مارا ہے؟ اگر اب تم نے انوری کا نام لیا تو الٹا لٹکا دوں گا۔ آپ شریفوں کی بیٹی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اس نے کہا۔
میں باہر نکلا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ آصف کو تھانے میں فوراً حاضر کرو، اس روز کی بات کرو۔ میں نے اندر جا کر شاہدہ کو کہا، جس روز تمہارا بچہ مرا تھا آصف اور تم ڈیوڑی میں کیا کر رہے تھے؟ اور آصف بھنگن کو دیکھ کر دروازے کے پیچھے چھپ کیوں گیا تھا؟ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنی کم عمر لڑکی ذرا سا بھی نہ ڈری اور انکار ہی کرتی رہی۔ میرے اس سوال کا اس نے یہ جواب دیا کہ وہ چودھری لہرا سب سے ملنے آیا تھا اور میں پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ چودھری کی غیر حاضری میں اندر آئے۔ بات دراصل یہ ہوئی ہے شاہدہ، میں نے کہا، تم نے اور آصف نے مل کر بچے کو مارا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ چودھری کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں۔ شاہدہ نے بلبلانا اور رونا شروع کر دیا۔ وہ اس الزام سے انکاری تھی۔ میں نے یہ جان لیا کہ یہ لڑکی بہت سخت ڈھیٹ مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو وہ یہ کہہ دیتی تھی کہ آپ انوری کو کیوں نہیں پکڑتے۔ وہ جب بھی انوری کا نام لیتی تھی تو میرے منہ سے ایک بکواس نکل جاتی تھی۔ 2 مرتبہ اس نے مجھ کو اس طرح رام کرنے کی کوشش کی کہ اونچا اونچا رونا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ کہتی جاتی تھی کہ میرا معصوم بچہ مارا گیا ہے اور آپ کے دل میں ذرا سا بھی رحم ترس نہیں آتا۔ ہم دونوں میں کھینچاتانی جاری تھی کہ مجھ کو ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ آصف آ گیا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ شاہدہ کو ساتھ لے جائے اور اپنی نگرانی میں بٹھائے اور آصف کو اندر بھیج دے۔ جب آصف میرے دفتر میں آیا تو میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور گھوم کر آصف کا گریبان پکڑ لیا۔ غور سے سنو، میں نے پولیس والوں کی مرغوب گالی دے کر کہا، اگر تو نے یہ کہا کہ شاہدہ کے ساتھ تمہاری دوستی ناجائز نہیں تو یہاں سے تم کو اسٹریچر پر اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں نے اس کو زور سے دھکا دیا تو وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ میں نے کہا، تیری یہ ماں شاہدہ سچی کہانی بک چکی ہے۔ بتاتا ہوں جناب، بتاتا ہوں، اس نے ہکلا کر کہا۔ یہ سلوک تو نہ کریں۔ آپ ایک بات نوٹ کریں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ گنہگار کا ذرا سا بھی حوصلہ اور ذرا سی بھی جرأت نہیں ہوتی۔ اتنا خوبصورت جوان، صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اندر باہر سے کانپ رہا ہے، اور پھر اس نے اپنے گناہ کو تسلیم کرنے میں 1 منٹ کی دیر بھی نہ لگائی۔ میں آپ کو لمبی بات کیا سناؤں؟ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بچہ اسی کا ہے اور اس بچے کی فرمائش شاہدہ نے کی تھی۔ میں شاہدہ کی یہ خواہش آپ کو اختر کی زبانی سنا چکا ہوں۔ آصف کے ساتھ جب مزید بات چیت ہوئی تو مجھ کو پتہ لگا کہ یہ تو تجربہ کار فراڈیا ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ چودھری لہرا سب کے ساتھ اس نے اسی مطلب کے واسطے دوستی لگائی تھی۔ لہرا سب بھی ہوشیار اور چالاک آدمی تھا اور اس کا روب داب بھی تھا، لیکن آصف نے اس پر اپنی زبان کا اور ایکٹنگ کا جادو چلا لیا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ حرام بچہ مرا کس طرح ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اور قسمیں کھا کھا کر انکار کرنا شروع کر دیا کہ تو میں جانتا تھا کہ بچے کو اس نے نہیں مارا۔ اس نے اور شاہدہ نے چودھری لہرا سب پر قبضہ کرنے کے واسطے تو بچہ پیدا کیا تھا۔ یہ تو پتہ لگ گیا کہ بچہ چودھری لہرا سب کا نہیں تھا، لیکن اصل مسئلہ تو اسی طرح موجود تھا کہ بچے کا قاتل کون ہے۔ میں پہلے ہی غصے میں تھا۔ میرا خیال لہرا سب کی طرف چلا گیا۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا، وہ اس واسطے کہ یہ لوگ روپے پیسے اور زمین جائیداد کے نشے میں اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھ لیتے ہیں۔ ایک بیوی سے بچہ نہ ہو تو ایک اور خرید کر لے آتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ شریفوں کی بیٹیوں کو اجاڑ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اپنے گھر میں در پردہ کیا کیا ڈرامے چل رہے ہیں۔ میں نے اسی غصے میں ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ چودھری لہرا سب کو لے آئے۔ میں اس دوران آصف کے ساتھ باتیں کرتا اور سوال پوچھتا رہا۔ کچھ دیر بعد لہرا سب آ گیا۔ میں اس وقت آصف کو فارغ کر چکا تھا اور دفتر میں اکیلا بیٹھا اسی واردات کی متعلق سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ چودھری لہرا سب، میں نے کہا، تم ہی کچھ بتاؤ کہ کون سا ایسا شیر دلیر ہے جو دن کے وقت تمہارے گھر میں آ کر تمہارے بچے کو ہمیشہ کی نیند سلا گیا ہے؟ میں لہرا سب کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں چپ ہو گیا اور میرا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ایک آدمی نے مجھ کو بتایا تھا کہ لہرا سب دماغی طور پر ٹھیک نہیں رہا۔
میں نے لہرا سب کو اس سے زیادہ بری حالت میں دیکھا جو مجھ کو بتائی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں اور اس کا سر ڈول رہا تھا۔ میں تو اس پر غصہ نکال دینے پر تلا ہوا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میرے خیالات بدل گئے۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ تھانے میں تھانے دار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور تھانے دار قتل کے کیس کی تفتیش کر رہا ہے۔ کوئی بات کرو چودھری، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تمہارے دکھ اور درد کو جانتا ہوں اور اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں تھا۔ تصدیق کس نے کی ہے؟ اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے نیند میں بول رہا ہو۔ ڈاکٹر نے، میں نے کہا، سول اسپتال کے ڈاکٹر منوہر کپور نے مجھ کو ساری بات سنائی ہے۔ تم نے تو جھوٹ بولا تھا کہ تم اپنا ڈاکٹری معائنہ کرا چکے ہو اور ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن اب مجھ کو آج وہ وقت اس طرح یاد ہے جس طرح اب بھی لہرا سب میرے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا سر اس طرح جھک گیا جیسے وہ اونگتے اونگتے سو گیا ہو یا اس پر غشی طاری ہو گئی ہو۔ میں فوراً اٹھا اور اس کے پیچھے جا کر ہاتھ آگے کیے اور اس کی ٹھوڑی ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے چودھری؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر اوپر کر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس بچے کو میں نے قتل کیا ہے، لہرا سب نے کہا۔ یکلخت اس کی آواز اونچی ہو گئی اور اس نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، اللہ پاک کی قسم، حرام کے اس بچے کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کی آواز اور اونچی ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے محبوب بھائی، اس کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اٹھ کر پھر اس کے پاس گیا اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہوش کرو چودھری، میں نے بڑے پیار سے کہا۔ ہوش میں آؤ، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے سچ بولا ہے، خدا تمہیں سچ کا اجر دے گا۔ محبوب عالم صاحب، اس نے بڑا لمبا سانس لیا جیسے بڑی لمبی مسافت کا مسافر منزل پر پہنچ گیا ہو اور بولا، مجھ سے زیادہ بدقسمت اور کون ہوگا؟ انوری جیسی بیوی میرے منہ پر تھوک کر اپنے گھر چلی گئی اور میرے گھر میں ایک بدکار لڑکی آئی اور میرے اس گھر میں جس کو سب عزت کی نظر سے دیکھتے تھے حرام کا بچہ پیدا کیا اور پھر بھائی محبوب اتنے معصوم بچے کو مار دیا۔ بھائی محبوب، اتنے معصوم بچے کو مار کر کیا آپ چین سے رہ سکیں گے؟ اللہ اللہ، میں تو اس ظلم کے بعد سویا نہیں۔ وہ چپ ہو گیا اور ویسے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یکلخت بم کی طرح پھٹا، میں پاگل ہو جاؤں گا محبوب، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے بچے کے منہ اور ناک پر تکیہ رکھ کر دبایا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں بڑی زور زور سے ہلے اور پھر 1 منٹ بھی نہیں لگا کہ یہ ننھے ننھے ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے۔ مجھ کو فوراً پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دو۔ میرے واسطے اس شخص کی یہ حالت سنبھالنی ناممکن نظر آتی تھی۔ تھانے دار اتنے جذباتی نہیں ہوا کرتے، لیکن اس شخص نے میرے جذبات کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اس کا بیان بھی لینا تھا، بڑی ہی مشکل سے اس کا اقبالی بیان لیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ چوں وہ بیان دیتا چلا جاتا تھا، اس کی ذہنی حالت سنبھلتی چلی جاتی تھی۔ میں جب اس کو حوالات میں بند کرنے لگا تو اس نے التجا کی کہ وہ اپنی بیوی شاہدہ سے ملنا چاہتا ہے۔ اتفاق سے شاہدہ وہیں تھی۔ میں نے لہرا سب کو کہا کہ میں شاہدہ کو بلاتا ہوں۔ اس نے کاغذ مانگا اور میں اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو کاغذ دیا اور یہ سوچ کر اپنا پین بھی اس کو دے دیا کہ وہ شاید کچھ لکھنا چاہتا ہے۔ اس نے لکھا اور کاغذ مجھ کو دیا۔ میں نے تحریر پڑھی۔ یہ طلاق نامہ تھا جو اس نے شاہدہ کے نام لکھا تھا، یعنی اس نے شاہدہ کو طلاق دے دی۔ اس نے مجھ کو کہا کہ میں بھی اس پر گواہی ڈال دوں اور یہ شاہدہ کو دے دوں اور اس کو اس کے سامنے نہ لاؤں۔ میں نے یہ طلاق نامہ شاہدہ کو دے دیا اور اس کو بتایا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی ہے۔ میں اس کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، اس واسطے کہ ملزم اکیلا بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے دفتر میں آ کر لہرا سب کو ساتھ لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ اس وقت اس نے کہا کہ انوری اگر میرے اوپر رحم کرے تو تھوڑی سی دیر کے واسطے آ جائے۔ اس نے یہ درخواست ایسے لہجے میں کی کہ میں نے انوری کو بلوا لیا۔
انوری آئی تو میں نے اس کو بتایا کہ بچے کو لہرا سب نے خود قتل کیا ہے اور اس نے اقبالی بیان دے دیا ہے اور اس نے یہ بھی مان لیا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں تھا۔ انوری کی جو حالت ہوئی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھ کو تو ڈر تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ اس کا باپ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اور میں نے اس کو سنبھالا۔ وہ ذرا سنبھلی تو میں اس کو حوالات کے دروازے کے سامنے لے گیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ انوری کے دل میں لہرا سب کی کتنی زیادہ محبت تھی۔ لہرا سب سلاخوں کے پیچھے تھا۔ انوری نے اپنے دونوں ہاتھ اندر کر کے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ہاتھ باہر کر کے انہیں چومنے لگی اور کئی بار اس نے لہرا سب کے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں سے لگایا۔ انوری، لہرا سب نے روندی ہوئی آواز میں کہا، مجھ کو بخش دینا، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، اگر چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ اس سے آگے نہ بولنا چودھری۔ انوری نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہا، پھانسی چڑھ جاؤ گے تو بھی خدا کی قسم شادی نہیں کروں گی۔ عمر قید ملی تو تمہارے انتظار میں بیٹھی رہوں گی، لیکن چودھری میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میری طرف سے بے غم رہنا۔ انوری چلی گئی۔ اس کے بعد جو کارروائی شروع ہوئی وہ مقدمے کی تیاری اور مقدمے کی پیشیاں تھیں۔ لہرا سب نے مجسٹریٹ کو بھی بیان قلم بند کروا دیا تھا۔ ایک ہندو وکیل انوری کے باپ نے کیا تھا۔ سیشن کورٹ میں اس وکیل کے کہنے پر لہرا سب اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا۔ پھر بھی سیشن جج نے اس کو عمر قید سنا دی۔ اسی ہندو وکیل نے اپیل دائر کی اور صرف اس نقطے پر لہرا سب کو بری کروا لیا کہ موقع کا کوئی گواہ نہیں اور صرف اقبالی بیان پر مقدمہ کھڑا کیا گیا تھا اور یہ اقبالی بیان بھی مشکوک ہے۔ 7-8 مہینوں بعد لہرا سب گھر آ گیا اور پھر مجھ کو یہ پتہ چلا کہ انوری اس کے گھر پہنچ گئی ہے۔ میں خوش تھا کہ یہ قصہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے اور مجھ کو یہ بھی خوشی تھی کہ لہرا سب بری ہو کر آ گیا ہے، لیکن 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ اس کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا جو اس سے زیادہ خوفناک تھا۔ لہرا سب معزز اور بھلا آدمی تھا۔ مجھ کو غصہ اس کی دوسری بیوی پر تھا جو لہرا سب کے خاندانی وقار کے بالکل الٹ تھی۔ ایک روز لہرا سب مجھ کو ملنے کے واسطے تھانے میں آیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتا تھا کہ میں نے اس کی بہت مدد کی تھی، حالانکہ میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ صرف یہ بات تھی کہ میری ساری ہمدردی اس کے ساتھ تھی اور میں نے تھانے میں بھی اس کی پوری عزت کی تھی۔ ہاں، اگر میں نے اس کی کوئی مدد کی تھی تو وہ یہ تھی کہ خانہ پوری، جس کو پولیس کی زبان میں پیڈنگ کہتے ہیں، وہ نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپیل میں بری ہو گیا تھا۔ پولیس کے واسطے پیڈنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تھانے دار بڑے مزے سے کورٹ میں موقع کا گواہ بھی پیش کر دیا کرتے ہیں۔ لہرا سب کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی۔ وہ بہت افسوس کا اظہار کرتا تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو بہت پریشانی دی، لیکن خوشی کا اظہار بھی کرتا تھا کہ ایسی بیوی کسی کو ملتی ہے جو خامد کے پیچھے اپنی جوانی اور اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے۔ اس کی پہلی بیوی انوری نے اس کو کہا تھا کہ تم کو اگر عمر قید ہو گئی تو میں تمہاری واپسی تک تمہارا انتظار کروں گی۔ محبوب صاحب، لہرا سب نے کہا، آصف جیسے بندے کو تو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مجھ کو اس شخص پر بہت غصہ ہے۔ اس نے میری دوسری بیوی کے ساتھ تعلقات جوڑ کر میرے گھر کو ناپاک کیا تھا۔ اس کو دیکھتا ہوں تو میرا خون جوش مارنے لگتا ہے۔ پھر سوچتا ہوں کہ شاید اب تو میری بیوی نہیں رہی۔ دفع کرو چودھری لہرا سب، میں نے کہا، تم تو عزت دار آدمی ہو۔ ایک بد کردار عورت کو طلاق دے کر تم نے اپنی عزت بچا لی ہے۔ لوگ تو اسی کو برا کہتے ہیں۔ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ یہ شخص لہرا سب ذہنی طور پر کچھ اکھڑا ہوا تھا۔ ایک تو اس واسطے کہ اس نے جیل بھی دیکھ لی تھی اور بڑا گندا مقدمہ بھگتا تھا، اور پھر اس کو آصف اور دوسری بیوی پر غصہ بھی تھا۔ میں نے اس کو سمجھایا بجھایا اور کہا کہ اولاد دے نہ دے یہ اللہ ہے جو پتھر سے بھی پانی نکال دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد گپ شپ لگا کر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بری ہونے کے 3 مہینے بعد کا واقعہ ہے۔ صبح سویرے لہرا سب کی دوسری بیوی شاہدہ کے گاؤں کا نمبردار 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر میرے گھر آیا۔ میں ابھی تھانے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نمبردار نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے تھوڑی دور فصل میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔
خون اور زخموں سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو کلاڑی یا چھری سے مارا گیا ہے۔ یہ نہیں پتا وہ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ لاش اوندھے منہ پڑی ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ سر کے زخموں سے خون بہہ بہہ کر اس کے چہرے پر جمع ہوا ہے، اس واسطے لاش شناخت نہیں ہوئی۔ میں نے اطلاع ملتے ہی 2 آدمیوں کو وہاں پہرے پر کھڑا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جائے۔ جو 2 آدمی نمبردار کے ساتھ آئے تھے انہوں نے لاش دیکھی تھی، اور چونکہ اس نمبردار کا گاؤں قریب تھا اس واسطے یہ دونوں اس گاؤں میں چلے گئے۔ ان کے بیان کے مطابق یہ صاف طور پر قتل کا کیس تھا۔ اس کیس کی تفتیش میں نے اپنے ذمے لے لی۔ میرا جونیئر سب انسپکٹر اور ASI پہلے ہی بہت مصروف تھے۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کی اور ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ جگہ جہاں لاش پڑی تھی قصبے سے کچھ دور اور گاؤں سے تقریباً 2 فرلانگ دور تھی۔ یہ گاؤں قصبے سے، جس کو شہر کہا جاتا تھا، کوئی 1 میل دور تھا۔ نمبردار نے یہ عقل مندی کی تھی کہ موقع پر جلدی پہنچ گیا تھا۔ ان معاملات کو وہ جانتا تھا، اس واسطے اس نے کھرے بچانے کے واسطے آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے تھے۔ لاش کے ارد گرد فصل ٹوٹی ہوئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں لڑائی اور ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ لاش کے قریب ایک چاقو پڑا ہوا تھا، جس کا پھل تقریباً 6 انچ تھا۔ یہ مقتول کا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کھوجی کو پیغام بھیج دیا کہ وہ فلاں جگہ آ جائے۔ میں نے لاش کو سیدھا کیا۔ اس کے منہ پر دائیں اور بائیں خون جمع ہوا تھا۔ پھر بھی لاش کی شناخت میں مجھ کو کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہ آصف کی لاش تھی۔ آصف شہر کا رہنے والا وہی جوان تھا جس کا پہلے بہت ذکر آ چکا ہے۔ اس کے شاہدہ کے ساتھ تعلقات تھے، اور شاہدہ نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ اسی کا تھا۔ سب سے پہلے میرا دھیان لہرا صاحب کی طرف گیا۔ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ لہرا صاحب بری ہو کر مجھ کو تھانے میں ملنے آیا تھا تو اس نے آصف کے خلاف نفرت کا، غصے کا اظہار کیا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ لہرا صاحب معزز اور پروقار آدمی تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے غیرت اور بزدل تھا۔ یہ لوگ تو معمولی سی بات پر بندے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آصف نے اس کی بیوی کے ساتھ غلط تعلق جوڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ناجائز بچہ پیدا ہوا تھا۔ بے شک شاہدہ اب لہرا صاحب کی بیوی نہیں تھی، لیکن لہرا صاحب کی بے عزتی جو ہوئی تھی وہ اس درجے کے لوگ معاف نہیں کیا کرتے تھے۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے آصف نے شہر میں کہیں بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کی ہوں کہ اس نے لہرا صاحب کی بیوی سے بچہ پیدا کیا تھا۔ آصف جیسے اوچھے آدمی اس طرح کی باتیں کر دیا کرتے ہیں۔ البتہ سوچنے والی بات یہ تھی کہ شہر سے اتنے دور یہ واردات کیوں کی گئی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ قتل لہرا صاحب نے خود نہیں کیا، بلکہ اپنے کسی نوکر یا مزارے یا کرائے کے کسی قاتل سے کروایا ہوگا۔ یہ تو تفتیش کی باتیں ہیں جو میں بعد میں کروں گا۔ وہاں میں نے پہلی کارروائی یہ کی کہ لاش کا نظری معائنہ کیا۔ اس کو 2 کلاڑیاں سر پر لگی تھیں، ایک زخم گردن پر تھا اور ایک زخم سینے پر تھا۔ یہاں کلاڑی اس وقت ماری گئی ہوگی جب مقتول گر پڑا ہوگا۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ 4-5 پسلیاں کٹ گئی ہیں۔ اس کے بعد مقتول تڑپتے تڑپتے پیٹ کے بل ہو گیا اور مر گیا۔ نمبردار کو اپنی ڈیوٹی کا پتہ تھا۔ اس نے چارپائی منگوا لی تھی۔ لاش کی برآمدگی کے کاغذات تیار کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے قصبے کے ہسپتال میں بھجوائی اور میں واپس تھانے آ گیا۔ آصف کے گھر اطلاع بھجوائی کہ وہ قتل ہو گیا ہے اور وہ تھانے آئیں۔ آصف کے خاندان کے بے شمار لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں روتے چیختے تھانے میں آ گئے۔ میں نے ان کو ہسپتال بھیج دیا اور کہا کہ وہاں وہ لاش کو دیکھ کر میرے پاس آ جائیں۔ اس طرح لاش کی شناخت آصف کے باپ اور اس کے ایک بھائی سے کروائی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ تو مجھ کو معلوم تھا کہ کیا آئے گی۔ میں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ واردات کتنے بجے ہوئی۔ ڈاکٹر نے جو موت کا وقت لکھا تھا وہ رات 9 بجے کے لگ بھگ تھا۔ دیہات میں 9 بجے کو لوگ آدھی رات سمجھا کرتے تھے۔ سارے دن کے تھکے ہوئے لوگ سورج غروب ہوتے ہی کھانا کھا لیتے اور سو جاتے تھے، اور صبح اس وقت جاگتے تھے جب ابھی اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ میں نے آصف کے باپ اور بھائی کو تھانے بلایا۔ پہلے باپ سے پھر بھائی سے پوچھ گچھ کی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ ان کی خاندانی یا ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ تھی۔ دونوں نے بتایا کہ ان کی خاندانی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں۔
پھر ان سے پوچھا کہ آصف کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ تھی؟ باپ نے ذرا سنبھل کر بات کی۔ میں جان گیا کہ وہ بیٹے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے بھائی نے کوئی پردہ نہ رکھا۔ صاف بات ہے جناب، مقتول کے بھائی نے کہا۔ مجھ کو خطرہ نظر آ رہا تھا کہ میرا بھائی ایک نہ ایک دن اسی انجام کو پہنچے گا۔ اس کا تو یہ حال تھا کہ گھر کو ہوٹل سمجھتا تھا، جہاں ایک کمرہ بک ہوتا ہے، اس میں چاہے رہو یا نہ رہو۔ اس کی شادی کرتی تھی کہ راہ راست پر آ جائے گا، لیکن اس نے بیوی کو گھر میں قید کر دیا اور خود پہلے سے زیادہ آوارہ ہو گیا۔ ایک بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں آئی۔ بیوی بیچاری صبر شکر کرنے والی لڑکی ہے، اس واسطے برداشت کر رہی تھی۔ کرتا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ کس قسم کی بدمعاشیاں کرتا تھا؟ اس کی ایک بدمعاشی تو آپ نے خود ثابت کی ہے، اس نے جواب دیا۔ چودھری لہرا صاحب جیسے بڑے زمیندار اور اثر و رسوخ والے آدمی کے گھر جا کر اس نے گیارانہ لگایا۔ بس اسی قسم کی اس کی حرکتیں تھیں۔ جوا یہ کھیلتا تھا اور اس کے یار دوست بھی ایسے ہی ہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہو گے کہ چودھری نے اس کو قتل کروایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، اس نے جواب دیا۔ مجھ کو یہ شک ہے کہ میرے اس بھائی نے کسی اور جگہ ایسی ہی یاری لگائی ہوگی اور رگڑا گیا۔ چودھری لہرا صاحب پر بھی شک ہے؟ یہ تو آپ کا کام ہے کہ معلوم کریں کہ اصل مجرم کون ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کی یاری اور کن عورتوں کے ساتھ تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 2 عورتوں کے نام لیے، ان کے گھروں کے پتے بھی دیے جو میں نے نوٹ کر لیے۔ اس سے پوچھا کہ آصف کے 2-3 گہرے دوستوں کے نام بھی لکھوا دے۔ میرا دراصل دھیان لہرا صاحب کی طرف تھا۔ قتل کی ہمت وہی رکھتا تھا اور اس کے پاس قتل کی وجہ بھی تھی۔ لہرا صاحب کو فوراً تھانے بلانا ضروری تھا۔ مقتول کے بھائی اور باپ کو اس وقت رخصت کرنا بھی ضروری تھا کہ ان بیچاروں نے مقتول کے کفن دفن کا انتظام کرنا تھا، اور ویسے بھی وہ بہت غم زدہ تھے۔ میں نے ان دونوں کو جانے دیا اور ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ لہرا صاحب کو ساتھ لے آئے۔ لہرا صاحب آیا۔ وہ بالکل نارمل بلکہ اچھے موڈ میں تھا۔ محبوب صاحب، اس نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا، مجھ کو پہلے ہی انتظار تھا کہ آپ سب سے پہلے مجھ کو ہی بلائیں گے۔ سب سے پہلا شک میرے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ سچی تو یہ ہے بات کہ میں خوش ہوں کہ جو کام مجھ کو کرنا چاہیے تھا وہ کسی اور نے کر دیا۔ چودھری لہرا صاحب، میں نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ میرا شک تم پر کیا جائے گا۔ تم نے ٹھیک ہی سوچا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس شخص کو تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہونا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری طرح میں بھی خوش ہوں کہ ایک بدکار آدمی کو صحیح سزا ملی۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے کیس میں میری ہمدردی تمہارے ساتھ رہی ہے۔ اب تو تم نے میرے دل میں اپنی محبت بھی پیدا کر لی ہے۔ میں اس محبت کی قیمت دوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ آصف کو تم نے قتل کیا ہے۔ اب تم ثابت کرو کہ تم نے قتل نہیں کیا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ لہرا صاحب نے کہا، وہ گزشتہ رات قتل ہوا ہے اور میں کل شام سے لے کر صبح سورج نکلنے تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ قتل تم نے نہیں کیا، میں نے کہا، تم نے قتل کروایا ہے۔ جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، کرایہ کے قاتلوں کی کمی تو نہیں۔ سیدھی بات کرو، مجھ کو صحیح بات بتا دو۔ پردہ ڈالنا میرا کام ہے، میں تم سے رشوت نہیں مانگتا۔ مقتول کا بھائی بتا گیا ہے کہ مقتول ایسا بدکار تھا کہ اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ میں ایسے برے آدمی کے قتل پر ایک اچھے اور عزت والے آدمی کو پھانسی نہیں چڑھنے دوں گا۔ تم بات تو کرو۔ محبوب صاحب، اس نے کہا، اگر یہ کام میں نے کیا یا کروایا ہوتا تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں نقد نذرانہ پیش کرتا اور کہتا کہ اس کیس کو گول کر دو، اور میں آپ کو اتنی رشوت پیش کرتا کہ آپ بھی حیران رہ جاتے۔ اگر میں نے شخص کو قتل کروانا ہوتا تو 3 مہینے انتظار نہ کرتا۔ میرے واسطے یہ کام کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس شخص کی حیثیت ہی کیا تھی؟ ایسا سمجھ لیں کہ یہ شخص ہر وقت میرے تیر کے نشانے میں رہتا تھا۔ میں کسی بھی وقت تیر چلا سکتا تھا۔ شہر سے اتنی دور جا کر اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کو دل سے اتار دیا تھا۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ کس وقت وہ کہاں جاتا ہے۔ آپ تفتیش کریں، مخبر آپ کے پاس ہیں، ویسے بھی آپ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں اور آپ میں عقل بھی ہے۔ میں تفتیش تو کر ہی رہا ہوں، میں نے کہا، لیکن
चौधरी लहरा साहब, मैं तुम्हें तकलीफ तो नहीं देना चाहता, लेकिन पुलिस के दस्तूर के मुताबिक मैं मजबूर हूँ कि आज रात या जब तक तुम्हारे खिलाफ ये शक साफ नहीं हो जाता, तुम्हें थाने में ही रहना पड़ेगा। घबराओ नहीं, हवालात में नहीं रखूँगा, बड़ी इज्जत से मेहमान बनाकर रखूँगा। तुम चाहो तो खाना घर से मंगवा सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें बड़ा अच्छा खाना खिलाऊँगा। आपका हुक्म सर आंखों पर जनाब। सूरज गुरूब हो चुका था, लेकिन ये कत्ल का केस था जिसकी तफ्तीश को मैं अगले दिन पर नहीं डाल सकता था। तमाम मुश्तबों को रात ही रात अपने कब्जे में ले लेना बहुत ज़रूरी था। अगर इस किस्म की तफ्तीश में वक्त ज़ाया कर दिया जाए तो मुलजिम इधर उधर हो जाते हैं या अपने बचाव का बंदोबस्त कर लेते हैं। मैंने लहरा सबको अलग कमरे में ठहरा दिया और उसको बताए बगैर ये हुक्म जारी कर दिया कि ये शख्स इस कमरे से बाहर न निकले और इसको ये पता ना लगे कि मैं किस किस को बुला रहा हूँ। मैंने इसी महल्ले के एक मोअज़्ज़िज़ फ़र्द को बुलाया जो कस्बे का नंबरदार भी था। इससे पूछा कि लहरा सब के नौकर और मज़ारे कितना कुछ हैं और इनमें कोई ऐसा भी है जो किराए का कातिल बनने की हिम्मत रखता हो। नंबरदार ने वही राय दी जो मैं पहले दे चुका हूँ, वो ये कि लहरा सब इस हैसियत का आदमी है जो सब कुछ कर भी सकता है और करवा भी सकता है। बहरहाल नंबरदार ने एक आदमी का नाम बताया जो लहरा सब के ख़ास काम किया करता था, लेकिन इसका तनख्वाहदार नौकर नहीं था और उसका मज़ारे भी नहीं था। अखलाकी लिहाज से वो बदमाश टाइप आदमी था और इसकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी। घर में इसका नौकर है, नंबरदार ने कहा। इसका नाम शरफू है। इसकी बाबत मैं कह सकता हूँ कि वो कत्ल जैसा जुर्म नहीं कर सकता। अगर चौधरी लहरा सब ने बाहर का कोई आदमी इस काम के वास्ते बुलाया हो तो वो मैं नहीं बता सकता। एक काम करो, मैंने उससे कहा, किसी तरह ये मालूम करो कि कल शाम लहरा सब के घर बाहर का कोई आदमी मेहमान के तौर पर तो नहीं आया। अगर आया था तो वो कौन था और कहाँ का रहने वाला था। ये भी मालूम करो कि चौधरी लहरा सब ने किसी महफिल में या किसी के साथ ये बात की हो कि वो आसिफ से अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेगा या आसिफ के ख़िलाफ़ कभी बात की हो। मेरे साथ लहरा सब की अच्छी भली दोस्ती है, नंबरदार ने कहा। कई बार इसके साथ इसके बच्चे के कत्ल की बात हुई है। इसने आसिफ की बाबत कभी बात नहीं की। यहाँ मैं आपको नंबरदारों की बाबत बताता हूँ कि इन लोगों का अपना एक जासूसी का इंतज़ाम होता था। ये लोग पुलिस के ज़र खरीद ग़ुलाम होते थे। थानेदार छोटा हो या बड़ा झुककर इसको सलाम करते थे। मुलजिमों को पकड़वाने में बड़ी मेहनत करते थे, लेकिन कोई नंबरदार किसी मुलजिम को बचाने की ज़रूरत महसूस करता तो ऐसे ऐसे ड्रामे खेलता था कि मुलजिम को थाने में से ही छुड़ा लेता था। बाज़ वारदातें ये नंबरदार खुद कराते थे। उस नंबरदार पर भी मुझको ऐसा ही शक हुआ। इसकी और लहरा सब की ज़ात बिरादरी एक ही थी। मैंने नंबरदार को डराया और कहा कि इसकी ज़रा सी भी हेरा फेरी साबित हो गई तो मैं इसी को कातिल साबित कर दूँगा। मैंने नंबरदार को मुखबिरी के वास्ते कुछ बातें बताईं और उसको छुट्टी दे दी। इसके पीछे पीछे एक कांस्टेबल को इस आदमी का नाम और घर बताकर भेजा जो नंबरदार ने बताया था कि लहरा सब का ख़ास आदमी है। कांस्टेबल को कहा कि इस आदमी को थाने ले आए। मुझको अच्छी तरह याद है कि मार्च के आखिर के दिन थे। सर्दी बहुत कम हो गई थी, लेकिन लहरा सब का ये ख़ास आदमी थाने में आया तो इसने अपने ऊपर कंबल लिया हुआ था और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता था। मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ तो फर्श पर इस तरह बैठ गया जिस तरह आदमी गिर पड़ता है। इसने कंबल सर पर भी लिया हुआ था और बैठकर कंबल और ऊपर कर लिया। उसने मुझसे पूछा कि मैंने इसको क्यों बुलाया है। मैंने दोबारा इससे पूछा कि उसने क्या कहा है। ये मैंने इस वास्ते पूछा कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था और शायद इसको ठंड ज़्यादा लग रही थी, इस वास्ते इसके अल्फाज समझ में नहीं आए थे। ऊंची बात करो, मैंने रौबदार आवाज़ में कहा, और कंबल माथे से पीछे करो। जनाब, उसने ज़रा ऊंचा बोलने की कोशिश करते हुए कहा, आज चौथा दिन है, मैं बुखार में पड़ा हूँ। कोई कहता है कि बड़ा बुखार है और कोई बारी का बुखार बताता है।
یہ تو حضور کا حکم پہنچا تو میں آ گیا، میں تو 4 دن سے چرپائی سے اٹھ ہی نہیں سکا۔ کل رات حکیم کو گھر بلایا تھا، اس نے ایک ہندو حکیم کا نام لیا، میں اس کو جانتا تھا، سیانہ آدمی تھا، دیسی علاج کرتا تھا اور انگریزی علاج بھی کر لیتا تھا۔ اس کو کتنے بجے بلایا تھا؟ میرا خیال ہے کہ رات 8-9 بجے کے درمیان کا کچھ وقت تھا، اس نے جواب دیا۔ اللہ اس کا بھلا کرے۔ 1 گھنٹہ میرے پاس بیٹھا رہا، کچھ چیزیں میرے گھر میں ہی رگڑ کر اس نے مجھ کو پلائیں۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی، یہ اس واسطے کہ میں نے صبح ہی صبح اس ہندو سیانے کو تھانے بلا کر معلوم کرنا تھا کہ وہ اس شخص کے گھر گیا تھا یا نہیں، اور اگر گیا تھا تو کتنی دیر وہاں ٹھہرا تھا، اور اگر یہ شخص مریض تھا تو اس کی حالت کیا تھی۔ یہ ہندو حکیم بوڑھا آدمی تھا، شہر میں اس کی شہرت بھی تھی، مجھ کو امید تھی کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج کل تو ڈاکٹر بھی اخلاقی سطح سے گر پڑتے ہیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی غلط لکھ ڈالتے ہیں۔ میں نے اس شخص کو، جو لہرا صاحب کا خاص آدمی تھا، یہ تاثر دے کر گھر بھیج دیا کہ میں نے اس کو ویسے ہی تکلیف دی ہے، لیکن اس طرح اس سے معافی مانگی جیسے میں بالکل چھوٹا سا آدمی تھا اور اس کو بڑا آدمی سمجھتا تھا۔ یہ میں نے اس واسطے کیا تھا کہ یہ شخص اگر قتل کا ملزم ہے بھی تو خوش ہو کر جائے کہ اس پر ذرا سا بھی شک نہیں۔ یہ اب ہندو حکیم پر منحصر تھا کہ وہ صبح کیا بیان دیتا ہے۔ آصف کے بھائی سے میں نے آصف کے دوستوں کی بابت پوچھا تھا، اس نے 2-3 نام بتائے تھے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان 2 آدمیوں کو جگا کر تھانے لے آئے۔ دونوں جلدی آ گئے۔ جلدی آنے کی وجہ یہ تھی کہ آصف کی میت ابھی گھر میں رکھی ہوئی تھی، اس کو صبح دفن کرنا تھا، اس واسطے اس کے یار دوست اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو وہاں سے لے آیا۔ پہلے میں نے اس کے ایک دوست کو سامنے بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ اس کے خیال میں قاتل کون ہو سکتا ہے۔ بہت سوچا ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم دوستوں نے الگ بیٹھ کر بہت مغز مارا ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا تم بتا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کل شام وہ کس کے ساتھ نکلا تھا یا اکیلا گیا تھا؟ وہ شہر سے اتنی دور کس واسطے گیا تھا؟ یہ بتا سکتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہماری بڑی گہری یاری تھی، اور پھر جناب آصف کی عادت تھی کہ ہر غلط کام کر کے ہمیں بڑے فخر سے اور خوشی سے سنایا کرتا تھا۔ وہ جو تھی شاہدہ، چودھری لہرا صاحب کی دوسری بیوی، اس سے وہ کبھی کبھی ملا کرتا تھا۔ شاہدہ کے گھر کا ایک نوکر یہاں آیا تھا، اس کو آصف نے کہا تھا کہ شاہدہ کو کہنا آج کی رات اسی وقت اسی جگہ ملے۔ شام کو جب اندھیرا ہو گیا تھا تو آصف نے مجھ کو بتایا تھا کہ وہ شاہدہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ وہ شاہدہ کے واسطے ایک ریشمی دوپٹہ تحفے کے طور پر لے جا رہا تھا۔ میرے سامنے وہ اسی وقت چلا گیا تھا۔ پھر صبح خبر ملی کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ ہم یہی سمجھے کہ اس کو شاہدہ کے باپ نے یا بھائیوں نے قتل کروایا ہے۔ اتنی سی بات سن کر میرے دل میں یہ شک آ گیا کہ آصف شاہدہ کے پیچھے ہی قتل ہوا ہے اور قاتل شاہدہ کے گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میں شاہدہ کے باپ، 2 بھائیوں اور شاہدہ کو جانتا تھا، میری رائے یہ تھی کہ یہ کھوکھلے اور شوباز لوگ ہیں اور ان پر امیر بننے کا خبط بھی سوار ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے باپ نے رقم لے کر اپنی بیٹی لہرا صاحب کو دی تھی۔ اگر آصف ان کی بیٹی کے ساتھ غلط تعلق نہ جوڑ لیتا یا اس کو پردے میں رکھتا تو ان کی بیٹی کو لہرا صاحب طلاق نہ دیتا۔ انہوں نے لہرا صاحب کی جائیداد کے جو خواب دیکھے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ گئے، اور ان کی نگاہ میں یہ سب آصف کی وجہ سے ہوا۔ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آصف اب بھی ان کی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ انہوں نے اپنی بیٹی پر نگرانی رکھی ہوگی۔ گزشتہ رات یہ دونوں موقع پر پکڑے گئے ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا۔ مقتول کے اس دوست نے بھی مقتول کے بھائی کی طرح بتایا کہ آصف کس ٹائپ کا آدمی تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آصف شاہدہ کو تحفے دیتا رہتا تھا اور اس کی یہ آمدنی جوئے سے ہوتی تھی، یا قصبے میں ہی وہ زراعت کے ایک چھوٹے سے دفتر میں ملازم تھا جہاں وہ حرام کے کچھ پیسے کما لیتا تھا۔ مختصر یہ کہ مقتول کے دوسرے دوست کو میں نے بلایا۔ میں نے ان دونوں دوستوں سے خاص طور پر پوچھا تھا کہ لہرا صاحب کی بابت کبھی آصف نے بات کی تھی یا نہیں۔ دونوں نے بتایا کہ شروع میں کوئی بات ہوئی تھی، اس کے بعد یہی ہوا کہ لہرا صاحب اور آصف کی سلام دعا بند ہو گئی تھی۔ آصف نے کبھی بھی
ایسا خطرہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ اس سے لہرا سب انتقام لے گا۔ ان دونوں دوستوں نے میرے پوچھنے پر 2 عورتوں کے نام لیے جن کے ساتھ آصف کے درپردہ تعلقات تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ نہایت معمولی سے گھروں کی عورتیں ہیں اور وہ ایسے ہی اخلاق کی ہیں جیسا آصف تھا۔ وہاں کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ ان کے گھروں کے آدمی قتل کی جرات کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آج کل قتل کی وارداتیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح آدمی مکھی یا مچھر کو مار دیتا ہے، لیکن ہمارے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ شہروں کے لوگ قتل کی خبر سن کر ہی خوف و ہراس میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ پہلے دودھ پیتا بچہ قتل ہو گیا، اس کا کیس ختم ہونے کے بعد آصف قتل ہو گیا تو شہر کے معززین جو صحیح معنوں میں معزز تھے وفد بنا کر میرے پاس تھانے میں آئے اور کہا کہ جناب، دیہات میں تو لوگ قتل ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس شہر پر کیا قہر آ پڑا ہے کہ چند مہینوں میں 2 قتل ہو گئے ہیں۔ جناب، شہر کو بدماشوں سے پاک کریں۔ اس وفد میں 2 ہندو سیٹ بھی تھے۔ ہندو خون سے بہت ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم شہر سے باہر نکلا کرتے ہیں، اس طرح تو ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا آصف کوئی شریف آدمی نہیں تھا، اس نے اپنے کرتوتوں کی سزا پائی ہے، لیکن میں قاتل کو پکڑوں گا اور سزا دلوا کر دم لوں گا۔ ذرا غور فرمائیں کہ تھانے دار ہر کسی کے آگے جواب دہ تھا، مقتول کے لواحقین کے آگے، پبلک کے آگے اور اپنے بالائی افسروں کے آگے۔ اب میں تفتیش کی طرف آتا ہوں۔ آصف کے دوستوں نے یہ بات صاف کر دی کہ آصف شاہدہ کو ملنے گیا تھا۔ ان دونوں دوستوں سے میں نے بہت ساری باتیں معلوم کر لی تھیں، لیکن یہ سب اس کے کیریکٹر کی بابت تھیں۔ قتل کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا سوائے اس کے کہ وہ شاہدہ کو ملنے جا رہا تھا۔ مجھ کو زیادہ شک تو لہرا سب پر تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ لہرا سب نے اس کو شہر سے باہر جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے اپنے آدمی بھیج کر اس کو قتل کرا دیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، مجھ کو یاد ہے کہ 3 بجنے والے تھے، سمجھو کہ رات گزر گئی تھی۔ میں نے آصف کے دوستوں کو رخصت کر دیا، لہرا سب کو تھانے میں ہی رکھنا تھا۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ دماغی اور جسمانی تھکن اتنی زیادہ تھی کہ وردی اتاری، کپڑے پہن کر بستر پر گرا اور سو گیا۔ صبح تھانے گیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہندو حکیم کو بلایا اور لہرا سب کے نوکر شرفو کو بھی بلایا۔ ہندو حکیم سے لہرا سب کے اس خاص آدمی کی بابت پوچھا کہ وہ اس کے گھر کس وقت گیا اور کس وقت واپس آیا تھا اور اس کو کیا بیماری تھی۔ حکیم نے ہر بات ٹھیک ٹھیک بتائی۔ اس بیمار شخص نے جو بیان دیا تھا حکیم نے اس کی تصدیق کر دی اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ شخص 5 دن اور چرپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ تو میں نے خود بھی دیکھا تھا کہ وہ جب میرے پاس آیا تھا تو اس کو بہت تیز بخار تھا۔ حکیم کو بھیج کر شرفو کو بلایا۔ تم تو بہت اچھے اور شریف آدمی ہو شرفو، میں نے اس کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کی۔ پہلے بھی تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، اب بھی کچھ نہ چھپانا۔ یہ بتاؤ کہ پرسوں شام چودھری لہرا سب گھر سے نکلا تھا اور کس وقت واپس آیا تھا؟ شام ہوتی ہے تو میرا کام ختم ہو جاتا ہے، شرفو نے جواب دیا۔ چودھری لہرا سب کی حویلی کے پچھواڑے میرا گھر ہے، میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ چودھری یا چودھرانی کو کوئی کام ہوتا ہے تو مجھ کو اوپر سے آواز دیتے ہیں، لیکن ان کو کبھی ایسا کام نہیں پڑا۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ کو بلایا ہو۔ میں نے بچے کے قتل کی تفتیش میں اس شخص شرفو کو شامل تفتیش کیا تھا۔ اس کی بابت میری رائے یہ تھی کہ بالکل سیدھا آدمی تھا، بلکہ بدھو سا بھی تھا۔ اس قسم کے نوکروں کو قتل جیسے جرم میں شامل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو معمولی سے راز کی بات بھی نہیں بتائی جاتی۔ پھر بھی میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں، لیکن مجھ کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے اس کو ڈرایا بھی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ میں آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ الو ہے اور ایسے الو کو کوئی عقل مند آدمی قتل جیسے جرم میں شامل نہیں کرتا۔ اب ایک تماشا دیکھیں جس نے مجھ کو چکرا دیا۔ میرے سامنے شرفو بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ میں آخری 2 باتیں کر رہا تھا کہ مجھ کو اطلاع ملی کہ شاہدہ کا باپ اور ایک بھائی، ان کے گاؤں کا نمبردار اور 2 آدمی آئے ہیں۔ مجھ کو نمبردار کا تو زیادہ خیال نہ تھا۔ یہ سنا کہ شاہدہ کا باپ اور بھائی آئے ہیں تو مجھ کو سوچ آئی کہ ضرور کوئی بات ہوگی۔ شرفو کو تو اب اٹھانا ہی تھا۔ اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور ان سب لوگوں کو بلایا۔
میرے پاس شاہدہ کا باپ، بھائی اور نمبردار آئے۔ تینوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا تو شاہدہ کا باپ بولا، جناب۔ اس نے کہا، شاہدہ لاپتہ ہے۔ کب سے؟ اسی رات سے، اس نے جواب دیا جس رات آصف قتل ہوا تھا۔ 2 راتیں اور پورا ایک دن گزر گیا ہے، میں نے کہا، اور آپ آج تھانے اطلاع دینے آئے ہیں؟ اس نے وہی جواب دیا جو ہر اس لڑکی کا باپ یا بھائی دیا کرتا ہے جو باقائمی ہوش و حواس گھر سے غائب ہو جایا کرتی ہے۔ جواب یہ ہوتا ہے کہ پہلے خود لڑکی کو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں اور دل میں یہ امید رکھتے ہیں کہ لڑکی جھک مار کر رات تک واپس آ جائے گی۔ لڑکی والے بیچارے اپنی بے عزتی اور بدنامی سے ڈرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ لڑکی جس طرح در پردہ گئی ہے اسی طرح در پردہ واپس آ جائے اور کسی غیر کو پتہ ہی نہ لگے۔ جب 2-3 روز گزر جاتے ہیں تو پیروں اور عاملوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں۔ آخر مایوس ہو کر تھانوں میں آتے ہیں۔ اس وقت تک لڑکی بہت دور پہنچ چکی ہوتی ہے اور قتل ہو جاتے ہیں تو اس کی لاش کا نام و نشان اور ہر سراغ مٹ چکا ہوتا ہے۔ اس شخص نے تو صرف 1 دن اور 2 راتیں ضائع کی تھیں۔ میرے واسطے شاہدہ کی گمشدگی کی اطلاع اس وجہ سے اہم تھی کہ اسی رات آصف اس کی ملاقات کے واسطے جا رہا تھا اور قتل ہو گیا۔ اس وجہ سے میرے دماغ میں کئی شک آ گئے۔ ایک یہ کہ شاہدہ اور آصف کو ان لوگوں نے اکٹھے دیکھ لیا اور آصف کو قتل کر دیا۔ انہوں نے اپنی لڑکی کو بھی قتل کر دیا ہوگا اور پردہ ڈالنے کے واسطے کہہ دیا کہ وہ لاپتہ ہے۔ دوسرا یہ کہ شاہدہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں تھی، اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اس شخص نے آصف کو قتل کر دیا اور شاہدہ کو ساتھ لے گیا اور اس نے شناخت سے بچنے کے واسطے آصف کو قتل کیا ہوگا۔ مجھ کو زیادہ شک شاہدہ کے باپ اور بھائی پر تھا۔ اگر انہوں نے شاہدہ کو قتل کیا تھا تو اس واسطے نہیں کیا تھا کہ ان کی لڑکی کے تعلقات ایک آدمی کے ساتھ تھے۔ ان کو غصہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک دولت مند داماد یعنی لہرا صاحب کو پھانس لیا تھا۔ ان کی بیٹی اچھی جگہ لگ گئی تھی اور ان کے اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بن گیا تھا، مگر لڑکی نے اور ہی گل کھلا دیے۔ اس نے حرام بچہ پیدا کیا۔ یہ معاملہ عدالت میں بھی گیا اور سارے شہر نے سنا اور ان کے اپنے گاؤں میں یہ بات پھیلی اور پھر شاہدہ کو طلاق جو ملی تھی، بنا بنایا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ اب بھی یہ لڑکی عیش موج سے باز نہیں آئی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں کہ لڑکی کس طرح لاپتہ ہوئی ہے، شاہدہ کے باپ نے بتایا کہ شام کے بعد وہ ایک سہیلی کا نام بتا کر گھر سے نکلی کہ اس کے گھر جا رہی ہے۔ 9 بجے کے بعد کا وقت ہو گیا اور وہ نہ آئی۔ مزید وقت گزر گیا تو ہم سب پریشان ہونے لگے۔ شاہدہ کی ماں اس کی سہیلی کے گھر گئی، وہاں سب سوئے ہوئے تھے۔ شاہدہ کی ماں کو وہاں سے یہ اطلاع ملی کہ شاہدہ اس گھر میں آئی تھی اور چلی گئی۔ اس کو اس گھر سے گئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ اس سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ شاہدہ نے اپنے گھر سے نکلنے کا یہ بہانہ بنایا کہ وہ سہیلی کے گھر جا رہی ہے اور اپنے آشنا آصف کے پاس جانے کے واسطے سہیلی کے گھر سے نکلی کہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ میں نے وہ جائے وقوعہ غور سے دیکھی تھی جہاں آصف کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ ساری واردات گندم کی فصل میں ہوئی تھی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بہت ساری فصل ٹوٹی ہوئی تھی جس سے ہم کہہ سکتے تھے کہ یہاں لڑائی ہوئی ہے۔ ٹوٹی ہوئی فصل میں کھرا ملنا ناممکن تھا۔ منڈیروں پر لوگوں نے چل پھر کر کھرے مٹا دیے تھے۔ اس سے میرا بہت نقصان ہوا تھا۔ وہاں ایسا کوئی کھرا یا کوئی اور نشان نہیں تھا جس سے پتہ لگتا کہ یہاں ایک عورت بھی موجود تھی۔ چودھری صاحب، میں نے شاہدہ کے باپ کو کہا، آپ کی بیٹی بالغ تھی، وہ تو ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ پھر اس کا جو چال چلن آپ کے سامنے آیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاہدہ کے بڑے بھائی نے کہا، آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت تو نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے؟ میرے پاس یہ ثبوت تو ہے کہ تمہاری بہن بہت برے چال چلن والی ہے۔ میں نے کہا، جو عورت حرام کا بچہ پیدا کر سکتی ہے اس کے واسطے کسی آدمی کے ساتھ چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں تم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آصف تمہاری بہن کے پیچھے قتل ہوا ہے۔ وہ تمہاری بہن کی ملاقات کے واسطے گیا تھا۔ اس کا تمہارے گاؤں کے قریب جانے کا اور مطلب کیا تھا؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آصف کے ساتھ تمہاری بہن کی ناجائز دوستی نہیں تھی؟ وہ کچھ نہ بولا۔ شاہدہ کا باپ بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔
معلوم نہیں اس کو غصہ چڑھ گیا تھا یا وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا تم مجھ کو تھوڑا سا اشارہ دے سکتے ہو کہ تمہاری اس لڑکی کی کسی اور آدمی کے ساتھ دوستی ہے؟ میں نے پوچھا۔ باپ اور بیٹے نے سر ہلا کر بتایا کہ ان کو پتہ نہیں، یا لڑکی کی کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، میں نے پوچھا۔ کیا گاؤں میں کوئی ایسا جرات والا ہے جو تمہاری لڑکی کو اس وقت اٹھا کر لے گیا ہو جب وہ سہیلی کے گھر سے اپنے گھر کی طرف واپس جا رہی تھی؟ کیا ان دونوں گھروں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے؟ نہیں جی، شاہدہ کے باپ نے جواب دیا، ایک ہی گلی ہے اور چوتھا گھر اس لڑکی کا ہے۔ میں دوسری باتوں کو الگ رکھ دیتا ہوں، میں نے کہا۔ چال چلن کو بھی چھوڑو، کیا تمہاری کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، باپ نے جواب دیا، ایسی گہری دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ میں نے نمبردار کی بابت بتایا ہے کہ وہ پولیس اور تفتیش کے معاملات کو سمجھتے تھے۔ شاہدہ کے گاؤں کا نمبردار میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے مجھ کو آنکھوں سے ایک اشارہ کیا جو میں نے سمجھ لیا۔ میں نے شاہدہ کے باپ اور بھائی کو کہا کہ وہ ذرا باہر انتظار کریں، پھر میں ان کو بلا کر رپورٹ لکھوں گا۔ ایک بہت ضروری خبر آپ کو دینی تھی حضور، نمبردار نے کہا، لیکن انہوں نے اپنی بات شروع کر دی۔ میں آپ کے ڈر سے بولتا نہیں تھا، اب رہا نہیں گیا تو بات کر یار، بات کیا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ بات کرنے کی بجائے باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ نمبردار نے ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں سے کپڑے میں لپٹا ہوا کچھ لے کر کپڑا کھولا۔ اس میں سے سینڈل کا ایک پاؤں نکلا۔ یہ کوئی عام سا زنانہ سینڈل نہیں تھا، یہ سانپ کی کھال کا بنا ہوا تھا۔ معلوم نہیں یہ اصلی سانپ کی کھال ہوتی تھی یا عام چمڑے کو سانپ کی کھال کا رنگ دیا جاتا تھا۔ اس کو اسنیک لیدر کہتے تھے۔ اس زمانے میں اس کے مردانہ شوز بھی بنتے تھے، پھر اس کے زنانہ سینڈل بھی بازار میں آ گئے، لیکن یہ اتنے زیادہ قیمتی تھے کہ امیروں کے بیٹے اور بیٹیاں ہی خرید سکتے تھے۔ نمبردار نے مجھ کو بتایا کہ یہ 2 آدمی کھیتوں سے گزر رہے تھے۔ ایک کھیت میں منڈیر سے ذرا اندر سینڈل کا یہ پاؤں پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں آدمیوں کو معلوم تھا کہ یہاں سے 2 کھیت آگے ایک آدمی قتل ہوا تھا۔ ان کو خیال آیا کہ اس سینڈل کا قتل کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر سینڈل پھٹا ہوا اور پرانا ہوتا تو سمجھتے کہ بیکار ہونے کے باعث پھینکا ہوا ہے، لیکن یہ نیا تھا، اس واسطے انہوں نے اٹھا لیا اور اس گاؤں کے نمبردار کے پاس چلے گئے۔ یہ دونوں ساتھ والے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ آج کل راستے میں کوئی زخمی پڑا ہوا ہو تو کوئی اس کو اٹھاتا نہیں کہ پولیس دھر لے گی اور نذرانہ لے کر چھوڑے گی۔ ہمارے وقتوں میں لوگ پولیس کی مدد کیا کرتے تھے اور پولیس لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ سینڈل کا یہ پاؤں دیکھ کر میرا دھیان شاہدہ کی طرف گیا۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ اس نے یہ سینڈل شاہدہ کے باپ کو دکھایا تھا۔ یہ سینڈل آج صبح میرے پاس آیا ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ گزشتہ رات چودھری شاہدہ کا باپ میرے گھر آیا تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ شاہدہ لاپتہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ تھانے میں فوراً رپورٹ ہونی چاہیے۔ یہ کہتا تھا کہ یہ بہت بے عزتی والی بات ہے۔ میں نے اس کو سمجھا لیا اور یہ مان گیا۔ صبح سویرے یہ سینڈل آ گیا۔ میں چودھری کے گھر گیا اور اس کو سینڈل دکھا کر کہا کہ یہ شاہدہ کا ہی نہ ہو۔ چودھری سینڈل اندر لے گیا اور باہر آ کر کہنے لگا کہ یہ شاہدہ کا نہیں، شاہدہ کی ماں نے بھی یہی کہا تھا۔ میں نے جائے وقوع پر جانا ضروری سمجھا۔ یہ سینڈل اچھا سوراخ تھا۔ شاہدہ کے باپ اور بھائی کو بلا کر اپنے ایک ASI کو بلایا اور اس کو کہا کہ ان کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ لے۔ میں نمبردار اور دونوں آدمیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ میرے کہنے پر وہ مجھ کو اس جگہ لے گئے جہاں سینڈل پڑا ملا تھا۔ اس کھیت میں بھی گندم کی فصل تھی، خوشے آ گئے تھے، فصل اونچی تھی، منڈیر کے قریب سے اندر تک فصل ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ پودے ابھی کھڑے تھے، باقی سب ٹوٹے ہوئے تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے بتایا کہ سینڈل کہاں پڑا تھا۔ ان کو تو صرف سینڈل نظر آیا تھا، میں پولیس کی سراغ رساں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ ساری جگہ دیکھی جہاں فصل ٹوٹی ہوئی تھی، میں نے گرے ہوئے پودے ہٹا کر بھی دیکھے، اور میں جو چیز ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھ کو مل گئی۔ سینڈل نے یہ گواہی دی تھی کہ یہاں ایک عورت کو لایا گیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی فصل گواہی دے رہی تھی کہ یہاں عورت کے ساتھ دھینگا مشتی ہوئی ہے۔
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عورت کو زبردستی لے جایا جا رہا تھا اور یہاں آ کر عورت نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور اس کو گھسیٹا گیا اور اس کو دھکے مارے گئے۔ وہ فصل میں بیٹھ گئی ہوگی، ساتھ لے جانے والوں نے اس کو کندھوں پر اٹھا لیا ہوگا۔ اس دھینگا مشتی میں ایک سینڈل یہیں رہ گیا۔ جہاں عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی اور زبردستی ہوتی ہے وہاں لازمی طور پر عورت کی چوڑیاں ٹوٹتی ہیں۔ میں چوڑیوں کے ٹکڑے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس عورت کے بازوؤں میں چوڑیاں ہوں، سونے کے باریک کڑے ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ضروری نہیں تھا، بازو خالی بھی ہو سکتے تھے۔ سینڈل سے پتہ لگتا تھا کہ عورت امیر گھر کی ہے۔ مجھ کو چوڑیوں کے ٹکڑے مل گئے۔ یہ میرے اندازے کے عین مطابق 3 چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ یہ کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ میں اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں آصف کی لاش پائی گئی تھی۔ کھرا تو مل نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی عقل استعمال کی۔ میں منڈیر کے دونوں طرف فصل دیکھتا جا رہا تھا۔ منڈیر چوڑی تو نہیں تھی، 2 آدمی اکٹھے اس پر چل نہیں سکتے تھے۔ مجھ کو کئی جگہوں پر منڈیر کے ساتھ کہیں دائیں کہیں بائیں ٹوٹی ہوئی یعنی کہ روندی ہوئی فصل دکھائی دی۔ میں یہ دیکھتا ہوا جائے وقوعہ پر پہنچا۔ میرا قیاس یہی کہتا تھا کہ یہ شاہدہ تھی یا کوئی اور تھی۔ یہ آصف کے ساتھ تھی اور اس کے پیچھے آصف مارا گیا اور قاتل اس عورت کو لے گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ عورت کون تھی؟ کیا یہ شاہدہ تھی؟ اگر شاہدہ ہی تھی تو اس کو کون لے گیا؟ میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ گاؤں بالکل قریب تھا۔ میں نے ان 2 آدمیوں کے نام اور گاؤں لکھ کر ان کو چھٹی دے دی اور کہا کہ وہ گاؤں میں حاضر رہیں، جب ضرورت پڑی ان کو بلا لیں گے۔ میں گاؤں میں جا کر نمبردار کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور شاہدہ کی ماں کو بلایا۔ وہ روتی ہوئی آئی۔ میں نے سینڈل کا برآمد شدہ پاؤں اس کے آگے رکھ کر پوچھا کہ یہ شاہدہ کا ہے؟ اس نے زبان سے نہیں، سر ہلا کر بتایا کہ یہ سینڈل شاہدہ کا نہیں۔ چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے تو یہ بھی اس نے شناخت نہ کیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاہدہ کس کے ساتھ گئی ہوگی؟ بیٹیاں اپنی ماؤں کو دل کی باتیں بتا دیا کرتی ہیں۔ مجھ کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس نے کہا۔ میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ آصف نے اس کا پیچھا ابھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری بیٹی نے بھی آصف کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، میں نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا، لیکن آصف تو قتل ہو گیا ہے۔ کیا گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جو شاہدہ سے شادی کرنا چاہتا ہو؟ میں نے پوچھا، اور تم لوگوں نے اس کو جواب دے دیا ہو۔ اس کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ ماں نے جواب دیا۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس کو خامند کی بجائے کسی اور کا بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے طلاق ملی ہے۔ ہمارا تو اب کوئی نوکر اور کوئی مزارے بھی اس کو قبول نہ کرے۔ تم کہتی ہو کہ آصف تمہاری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، میں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارے خامند اور تمہارے بیٹے کو بھی معلوم تھا کہ شاہدہ اور آصف ملتے ملاتے رہتے تھے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ پھر تمہارے خامند اور بیٹے نے ان کو ملنے سے روکا کیوں نہیں؟ میں نے بیٹی کو کئی بار کہا تھا کہ تم پہلے ہی بہت بدنام ہو گئی ہو، اب باز آ جاؤ، شاہدہ کی ماں نے کہا۔ شاہدہ کہتی تھی کہ اب اس کا آصف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں اس سے اس شک پر تفتیش کر رہا تھا کہ آصف کو شاہدہ کے باپ اور بھائی نے خود مارا ہے اور شاہدہ کو بھی۔ شاہدہ کی ماں عقل سے عاری معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بعض جواب میری سمجھ میں ہی نہیں آتے تھے۔ مجھ کو شک ہوتا تھا کہ یہ عورت بہت چالاک ہے اور بھولی بنی ہوئی ہے، یا ہے ہی بھولی اور بدھو۔ تمہارے خامند اور تمہارے بیٹے میں غیرت ہے ہی نہیں، میں نے اس کو بھڑکانے کے واسطے کہا۔ اگر ان میں غیرت ہوتی تو اپنی بیٹی کی ٹانگیں توڑ دیتے اور آصف کو قتل کر دیتے۔ تم لوگ نام کے ہی چودھری ہو۔ نہیں جی، اس نے کہا، باپ نے ایک بار شاہدہ کی پٹائی کر دی تھی، اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ شاہدہ کسی جگہ آصف کو ملی ہے، میں نے کہا۔ مجھ کو وہ اتنی باتیں نہیں بتاتے، اس نے جواب دیا۔ میں وہی کہا کرتی ہوں جو وہ کہا کرتی ہے۔ اس عورت کی بابت صرف یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کے الٹے سیدھے، بلکہ کیا سیدھے اور کیا الٹے جوابوں نے مجھ کو اپنے خامند یعنی شاہدہ کے باپ کے خلاف پکے شک میں ڈال دیا کہ شاہدہ کو ان لوگوں نے خود غائب کیا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کو صرف غائب کیا ہے یا قتل کر دیا ہے۔ یہ شک تو خود ہی پکا ہونا تھا کہ آصف کو انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ شاہدہ کے باپ کی بابت پہلے بتا چکا ہوں۔
کہ اونچی ذات اور اونچی حیثیت والا آدمی تھا، لیکن لالچی اور شوباز۔ اس نے اپنی اولاد میں بھی یہی وصف پیدا کیا ہوا تھا۔ بچے کے قتل کا لہرا صاحب نے ایک والی بیان دیا تھا، تو اس میں اس نے شاہدہ کے باپ اور ماں کی مکمل تصویر پیش کی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بیان مکمل نہیں سنایا تھا۔ لہرا صاحب نے کہا تھا کہ اس نے شاہدہ کو اس کے باپ سے خریدا تھا، اور شاہدہ کی ماں تو بڑی بے تکلفی سے پیسے مانگ کر وصول کیا کرتی تھی۔ لہرا صاحب نے ان کو اوچھے لوگ کہا تھا۔ اب میں ان لالچی اور اوچھے خاندان کے لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ شاہدہ کی ماں نے میرا بہت سارا مغز چاٹ لیا تھا۔ میں نے اس کو باہر بٹھا دیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ اس عورت کو گھر نہ جانے دیں اور یہ کسی کے ساتھ بات نہ کرے۔ مجھ کو نمبردار نے بتایا کہ شاہدہ کا باپ اور بھائی تھانے سے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ دونوں کو ادھر ہی روک لو اور تم میرے پاس آ جاؤ۔ مجھ کو شاہدہ اور اس کے باپ وغیرہ کی بابت بتاؤ۔ نمبردار جب باہر سے واپس آیا تو میں نے اس کو کہا، اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ کہ شاہدہ کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہوگی، وہ کون ہے؟ گھٹیا لوگ ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ ایسی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی کوئی ذات نہیں ہوتی اور ان کو کہیں سے خواہ دولت مل جاتی ہے۔ شاہدہ کے باپ کی ذات آپ کو معلوم ہے، سب سے اونچی ذات ہے۔ زمین بھی بہت ہے اور اللہ کا دیا اتنا ہے کہ کوئی کمی نہیں، لیکن من بھوکا رہتا ہے۔ شوبازی اتنی کہ جیسے اس علاقے کے یہ بادشاہ ہوں۔ عزت اور غیرت کا یہ حال کہ بیٹی خوبصورت نکلی تو اسی کے نام پر کھانا پینا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح کہ لڑکی کے رشتے آئے تو ہر لڑکی والوں سے کھاتے پیتے رہے، پھر ایک کے ساتھ منگنی کر دی، ان سے انگوٹھی اور کپڑے لے کر 1 سال ان سے کھاتے تواضع کراتے رہے، پھر منگنی توڑ کر ایک اور لڑکے کے ساتھ منگنی کر دی۔ اس گھر کو کھاتے کھاتے 6-7 مہینے گزار دیے اور لڑکی چودھری لہرا صاحب کو دے دی۔ شہرت یہی ہے کہ چودھری لہرا صاحب سے اس شخص نے نقد رقم لی تھی۔ لڑکی وہاں سے جو اڑا کر لاتی رہی وہ بھی بہت مشہور ہے۔ لڑکی نے جو بچہ پیدا کیا اس کی اصلیت آپ کو معلوم ہے۔ لڑکی طلاق لے کر اور اپنے منہ پر بدکاری کی کالک مل کر گھر آ گئی تو ان لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آئی، بلکہ بڑے روب سے شاہدہ کا باپ کہتا رہا کہ ہم حق مہر وصول کریں گے۔ آخر اس شخص نے آدھا حق مہر وصول کر لیا۔ دیکھ چودھری، میں نے نمبردار سے کہا، تمہاری رائے اس معاملے میں کیا ہے؟ کہ شاہدہ کے باپ یا بھائی کو پتہ لگ گیا تھا کہ شاہدہ آصف کو ملتی ہے، اس واسطے انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا اور شاہدہ کی لاش غائب کر دی۔ حضور والا، نمبردار نے کہا، میں بغیر ثبوت اور شہادت کے کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آصف اور شاہدہ کو انہوں نے قتل کیا ہے؟ یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاہدہ کو انہوں نے قتل نہیں کیا، غائب کر دیا ہوگا۔ اس بیٹی کی وجہ سے تو چودھری کی شان بنی ہوئی تھی۔ اس کو باپ نے گھر تھوڑا ہی بٹھانا تھا، کسی مالدار رنبے سے نقد رقم وصول کر کے اس کے ساتھ بیاہ دینا ہے۔ یہ لڑکی کا کام ہے کہ اس مالدار خاوند کا مال پھر کس طرح اپنے گھر پہنچاتی ہے۔ جناب علی، یہ لوگ اتنے غیرت مند نہیں کہ لڑکی کو کسی غیر آدمی کے ساتھ دیکھ کر اس کا قتل کر دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پیسے دے کر آصف کو قتل کرا دیا ہو۔ آصف سے ان کو کیا وصول ہونا تھا؟ میرے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ وہ جو سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے ملے تھے، ان کو شاہدہ کی ماں اور باپ نے شناخت نہیں کیا تھا۔ کہتے تھے کہ یہ شاہدہ کا سینڈل نہیں۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ شاہدہ گھر سے یہ بتا کر نکلی تھی کہ وہ فلاں سہیلی کے گھر جا رہی ہے۔ اس کی ماں نے بیان دیا تھا کہ شاہدہ سہیلی کے گھر گئی تھی مگر گھر واپس نہیں آئی۔ میں نے نمبردار کو یہ ڈیوٹی دی کہ وہ شاہدہ کی ماں سے جو باہر موجود تھی اس سہیلی کا نام پوچھے اور اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس لڑکی کو میرے پاس آتے زیادہ دیر نہ لگی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ اس کو تسلی دلاسا دیا کہ گھبرائے اور ڈرے نہیں۔ میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ شاہدہ اس کی ہمراز سہیلی تھی اور گمشدگی کی رات اس کے گھر آئی تھی۔ میں نے سینڈل کا پاؤں اور چوڑیوں کے ٹکڑے اس کو دکھا کر پوچھا کہ یہ چیزیں شاہدہ کی تو نہیں؟ اس نے یہی سینڈل پہنا ہوا تھا، اس لڑکی نے بتایا، اور اس کی چوڑیاں اسی قسم اور اسی رنگ کی تھیں۔ کیا شاہدہ نے تمہیں بتایا تھا کہ آصف آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی،
اس نے جواب دیا۔ آصف کے ساتھ تو اس کا بڑا پکا تعلق بن گیا تھا۔ شاہدہ نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اس کا باپ اس کو کہتا رہتا ہے کہ آصف کے ساتھ تعلق نہ رکھے۔ نہیں جی، لڑکی نے کہا، اس نے ایسی بات کبھی نہیں کی۔ میں تمہاری سہیلی کو زندہ برآمد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، تم بھی یہی چاہتی ہوگی؟ ہاں جی، اس نے کہا، شاہدہ تو میری بہت ہی پیاری سہیلی ہے، آپ اس کی تلاش کریں تو مجھ کو اس کی ہر بات سچی سچی بتاتی چلو۔ میں نے کہا، اس کا تعلق کسی اور آدمی کے ساتھ بھی تھا، یا پھر یوں کہیں کہ کسی اور آدمی کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہے؟ اس لڑکی کے ساتھ میں نے کچھ وقت صرف کر کے شاہدہ کی بابت کچھ اور باتیں معلوم کی۔ اس سے سب سے زیادہ ضروری بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ سینڈل اور یہ چوڑیاں شاہدہ کی تھیں۔ لڑکی کو میں نے نمبردار کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا اور شاہدہ کے باپ کو بلایا۔ سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے میرے سامنے پڑے تھے۔ کیا سینڈل کا یہ پاؤں تم نے پہلے دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نمبردار نے دکھایا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ میری بیٹی کی سینڈلیں نہیں۔ اتنے میں نمبردار اندر آیا اور اس نے شاہدہ کے باپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ہلکا سا اشارہ کیا۔ میں نے شاہدہ کے باپ کو کہا کہ وہ باہر بیٹھے۔ اس کے جانے کے بعد نمبردار نے بتایا کہ وہ 2 اور لڑکیوں کو ساتھ لایا ہے۔ ان کے ساتھ شاہدہ کا دوست آنا تھا۔ میں نے دونوں کو بلا لیا۔ پہلے تو ان کو سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے۔ سینڈل کا پاؤں تو دونوں نے فوراً پہچان لیا۔ چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دونوں نے غور سے دیکھا۔ آخر فیصلے کے لہجے میں کہا کہ یہ چوڑیاں اسی کی ہیں۔ سارے گاؤں میں ایسا سینڈل کسی اور گھر میں نہیں ہوگا، ایک لڑکی نے بتایا۔ ان لڑکیوں سے راز کی کوئی اور بات معلوم نہ ہوئی۔ انہوں نے شاہدہ کی عادتیں بتائیں۔ ایک بھی عادت قابل تعریف نہیں تھی۔ وہ رومان پسند لڑکی تھی۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ شاہدہ اس سے 2 یا 3 بار کہہ چکی ہے کہ اب ہو سکتا ہے میرا باپ مجھ کو کسی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دے، لیکن میں اپنی پسند کے کسی آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ شاہدہ کا کیریکٹر ٹھیک تھا یا خراب تھا؟ میرا فرض تھا اس کو تلاش کرنا۔ لہرا سب سے میرا شک ہٹ گیا تھا۔ یہ اس گاؤں کا یا شاہدہ کے اپنے گھر ہی کا معاملہ معلوم ہوتا تھا۔ مجھ کو پکی شہادت مل گئی تھی کہ یہ سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے شاہدہ کے تھے، لیکن شاہدہ کا باپ کہہ رہا تھا کہ نہیں۔ شاہدہ کی ماں نے بھی کہا تھا کہ یہ سینڈل شاہدہ کا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی کچھ اور باتیں بھی معلوم ہوئی تھیں جو میرے شک کو پکا کرتی تھیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ شاہدہ کے باپ، بھائی اور ماں کو تھانے لے چلو۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو تھانے لے جانے لگا تو شاہدہ کا باپ میرے پاس دوڑا آیا اور شور شرابہ کرنے لگا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ لکھ کے دے کہ اس کی لڑکی لاپتہ نہیں ہوئی اور اس کی کوئی رپورٹ نہیں۔ وہ منت سماجت پر آ گیا۔ میں نے تھانے داری کا روب جھاڑا اور ان سب کو تھانے لے گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ میں اس ارادے سے گھر کو جانے لگا کہ رات 11-12 بجے تھانے میں آؤں گا اور ان لوگوں کو تفتیش کی چکی میں پیسوں گا۔ مجھ کو خیال تھا کہ اتنی دیر انتظار کرتے کرتے ان لوگوں کے دماغ درست ہو چکے ہوں گے، لیکن ASI نے مجھ کو روک لیا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ شہر کے قریب ایک گاؤں کے ایک گھر میں چوری ہو گئی۔ تمام زیور نکل گیا تھا۔ چوری کی یہ واردات 7-8 روز پہلے ہوئی تھی اور اس کی تفتیش یہ ASI کر رہا تھا۔ ایک مخبر کے ذریعے چوری کا سراغ مل گیا۔ ملزم پیشہ ور چور نہیں تھا، لیکن آوارہ نوجوان تھا اور جوئے بازی کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے گھر چوری کی اور پکڑا گیا۔ وہ اقبال جرم نہیں کر رہا تھا۔ ASI نے دوسرا طریقہ اختیار کیا جو ملزم برداشت نہ کر سکا اور اس نے اقبال جرم کر کے مال کی نشاندہی کر دی۔ میں نے پہلے ایک عامل کا ذکر کیا ہے جس کا نام نورانی شاہ تھا۔ ASI نے مجھ کو ایک اور عامل کا نام بتایا۔ نام مردان قلندر تھا۔ اس کا گھر چھوٹے سے ایک گاؤں میں تھا۔ یہ گاؤں شاہدہ کے گاؤں اور واردات والے گاؤں کے درمیان تھا۔ چوری کے ملزم نے اقبالی بیان میں بتایا کہ اس نے چوری کا مال مردان قلندر کے گھر رکھا ہے اور اس میں مردان قلندر کا بھی حصہ تھا۔ مردان قلندر ویسا ہی عامل تھا جیسے دیہات اور شہروں میں ہوتے ہیں یا جیسا نورانی شاہ تھا، بالکل فراڈ، لیکن لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ ASI نے معلوم کر لیا تھا کہ مردان قلندر گھر میں اکیلا رہتا تھا۔
اس نے لوگوں کو اتنا لوٹا تھا کہ اس کا مکان پکا تھا، یعنی اینٹوں کا تھا، اور اوپر بھی اس نے 2 کمرے بنوائے ہوئے تھے۔ اس کا گھر بدماشوں کا اڈا تھا، وہاں جوا بھی چلتا تھا اور شراب بھی۔ یہی بدماش اس کی کرامات کا پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے۔ شام کے بعد کوئی سائل اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ رات کو مردان قلندر کے پاس جنات آتے ہیں۔ ASI نے مجھ کو بتایا کہ وہ آج رات مردان قلندر کے گھر چھاپا مارنا چاہتا ہے۔ ملزم نے رہنمائی کے واسطے ساتھ جانا تھا۔ ASI نے مجھ کو بتایا کہ چھاپا مارنا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ اس عامل کے گھر میں بدماشیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے اس کو چھاپا مارنے کی اجازت دے دی اور اس کو کہا کہ وہ جتنی نفری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے اور ضابطے کی کارروائی پوری کرے۔ ایک لازمی کارروائی یہ تھی کہ 2 گواہ ساتھ لے جانے تھے جنہوں نے مال کی برآمدگی کی گواہی دینی تھی اور کاغذات پر دستخط کرنے تھے۔ ASI نے گواہوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ چھاپا 9 بجے کے لگ بھگ مارے۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ رات 11 بجے واپس تھانے آنا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ بیوی نے مجھ کو جگا کر بتایا کہ کانسٹیبل آیا ہے۔ میں باہر گیا تو کانسٹیبل نے ایسی خبر سنائی کہ مجھ کو شک ہوا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ کانسٹیبل چھاپا مار پارٹی کے ساتھ گیا تھا اور اس گاؤں سے مردان قلندر کی کھوڑی پر آیا تھا۔ فوراً میرے ساتھ چلیں، کانسٹیبل نے کہا۔ وہ لڑکی جو لاپتہ ہے مردان قلندر کے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ میں نے فوراً وردی پہنی۔ اردلی نے گھوڑی تیار کر دی تھی۔ تھانے جا کر ریوالور لیا اور مردان قلندر کے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ یہ گاؤں کوئی 1.5 میل دور تھا۔ وہاں پہنچے اور مردان قلندر کے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے شناخت کے واسطے شاہدہ کے باپ کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ مبارک ہو جی، ASI نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ میرے مال کے ساتھ آپ کا مال بھی برآمد ہو گیا ہے۔ شاہدہ زندہ مل گئی ہے۔ مردان شاہ ایک طرف دیوار کے ساتھ 3 آدمیوں کے ساتھ اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ ملزموں کو اسی طرح بٹھایا جاتا ہے۔ مردان قلندر نے زیورات برآمد کرا دیے تھے۔ ASI مجھ کو اوپر لے گیا۔ شاہدہ کا باپ ساتھ تھا۔ اوپر کے ایک کمرے میں شاہدہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک دیوار کے ساتھ 2 آدمی اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے اور 2 کانسٹیبل پاس کھڑے تھے۔ میں نے شاہدہ کے باپ سے پوچھا کہ یہ ہے تمہاری بیٹی؟ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، سر ہلا کر بتایا کہ یہ اس کی بیٹی ہے۔ اس باپ کے جذبات کا شاید آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے، جس کی 3 دنوں سے لاپتہ بیٹی 2 آدمیوں کے ساتھ کسی اور جگہ پائی گئی ہو۔ وہ دونوں آدمی شاہدہ کے گاؤں کے تھے۔ شاہدہ کے باپ کا یہ حال تھا جیسے وہ کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں، اس کی شوبازی ختم ہو گئی تھی۔ کون کیا سوچ رہا تھا اور کون کس حال میں تھا، یہ ہیں لمبی باتیں۔ میں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتاؤں گا کہ چوری کے ملزم کی نشاندہی پر مردان قلندر پہلی بار پولیس کے شکنجے میں آیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس پر کوئی ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتا۔ ASI نے مجھ کو بتایا کہ مردان قلندر نے پولیس کو اپنے گھر میں دیکھ کر مستانے سے انداز میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پھر ASI کو کہا کہ اس وقت واپس چلے جاؤ، میرے موکل آئے ہوئے ہیں، ان کو غصہ آ گیا تو تمہیں بہت نقصان پہنچائیں گے۔ ASI نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ وہ شراب کے نشے میں تھا، ایک تھپڑ سے ہی ڈول گیا اور گرتے گرتے بچا۔ ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا جو ملزموں سے ایذا رسانی کے ذریعے اقبالی بیان لینے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے مردان شاہ کے موکلوں کو 2-3 گالیاں دے کر اس کے سر کے بال جو اس کے کندھوں تک لمبے تھے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور اس کو گھما کر چھوڑا تو مردان شاہ دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور گر پڑا۔ چوری کا مال نکال دے، ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر دبایا اور کہا۔ 1 منٹ سے زیادہ دیر نہ لگے۔ یہ اس وقت کی پولیس کی باتیں ہیں جب قانون کا احترام تھا۔ ملزموں کو پکڑنے کے معاملے میں پولیس کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ مردان قلندر نے اسی میں اپنی خیریت سمجھی کہ مان جاؤ، نہیں تو یہ لوگ ہڈیاں توڑ دیں گے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور 2 گواہوں کے سامنے ایک سوٹ کیس سے زیورات نکال دیے۔ اس کے ساتھ جو 3 آدمی تھے وہ اس علاقے کے بدماش تھے اور جوا کھیل رہے تھے۔ تاش اور کچھ رقم سامنے پڑی تھی، یہ قبضے میں لے لی گئی۔ یہ کارروائی ASI کر چکا تھا اور گھر کی تلاشی بھی لے چکا تھا۔ اس نے مجھ کو سنایا کہ جب نیچے تلاشی ہو رہی تھی تو اوپر چھت پر قدموں کی دھمک سنائی تھی۔ سین میں کھڑے ایک کانسٹیبل کو اوپر ایک آدمی نظر آیا
جو فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ کانسٹیبل نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور بتایا۔ وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھے اور اوپر گئے۔ 2 آدمی پچھواڑے کی منڈیر سے نیچے کو کودنے یا اترنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ان کو للکارا کہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان کو گولی مار دی جائے گی۔ وہ رک گئے۔ ایک کمرے میں روشنی تھی، وہاں گئے تو شاہدہ کھڑی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر اس نے رونا شروع کر دیا اور بتایا کہ ان آدمیوں نے اس کو زبردستی اٹھایا تھا اور آج تیسری رات ہے کہ یہ سب اس کو خراب کر رہے ہیں۔ ASI نے مجھ کو اطلاع بھیجی اور میں پہنچ گیا۔ 2 گواہ شہر سے ساتھ لائے تھے۔ میں نے 2 گواہ اس گاؤں کے لے لیے۔ لڑکی اور دیگر اشیاء کی برآمدگی کے مشیر نامے تحریر کر کے نشاندہی کرنے والوں کے اور گواہوں کے انگوٹھے لگوائے اور تمام افراد کو جو اس مکان میں تھے تھانے لے گئے۔ تھانے میں ایک چیز اور بھی ساتھ آئی۔ یہ شاہدہ کی سینڈل کا دوسرا پاؤں تھا۔ یہ بالکل اس پاؤں جیسا تھا جو میرے قبضے میں تھا۔ میں نے شاہدہ کے بازوؤں میں چوڑیاں دیکھیں، یہ ٹوٹنے سے بچ گئی تھیں۔ چوڑیوں کے جو ٹکڑے میرے پاس تھے وہ ایسی ہی چوڑیوں کے تھے۔ لہرا سب ابھی تھانے میں ہی تھا اور بہت پریشان تھا۔ اس کو ابھی میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ابھی شاہدہ اور اس کے اغوا کے ملزمان کے بیان لینے تھے۔ ہو سکتا تھا یہ واردات لہرا سب نے ہی انتقاماً کروائی ہو۔ میں نے اس رات سونا نہیں تھا۔ سب سے پہلے شاہدہ کو بیان کے واسطے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا ڈاکٹری معائنہ کرانا تھا جو اگلے ہی روز ہو سکتا تھا۔ اس نے جو بیان دیا وہ اس طرح تھا کہ طلاق کے بعد بھی وہ آصف سے ملتی رہتی تھی۔ ملاقات اس طرح ہوتی تھی کہ آصف شام کے بعد شاہدہ کے گاؤں کے قریب ایک جگہ چلا جاتا اور شاہدہ آ جاتی تھی۔ وقوع کی رات کی واردات شاہدہ نے اس طرح سنائی کہ آصف کے ساتھ ایسی ہی ایک ملاقات کا وعدہ تھا۔ شاہدہ نے سہیلی کے گھر جانے کا بتایا۔ پہلے سہیلی کے گھر گئی تاکہ سچی ہو جائے کہ سہیلی کے گھر ہی گئی تھی۔ وہاں سے وہ ملاقات والی جگہ گئی جو کھیتوں میں تھی۔ آصف آیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ وہ پیار محبت کی باتیں کر رہی تھی کہ 3 آدمی اچانک آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں۔ ایک نے آصف کو کہا کہ تم شہر سے آئے ہو اور تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں، تم چپ کر کے چلے جاؤ اور زبان بند رکھنا، یہ لڑکی ہمارے ساتھ جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے شاہدہ کو پکڑا اور کہا کہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلی چلو، نہیں تو ادھر ہی تم کو خراب کریں گے اور پھر قتل کر دیں گے۔ آصف غصے والا آدمی تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ شاہدہ یہ نہ سمجھے کہ آصف بے غیرت ہے اور اس کو 3 آدمیوں کے حوالے کر گیا ہے۔ آصف نے چاقو نکالا اور ان آدمیوں کو کہا کہ لڑکی کو چھوڑ دو اور تینوں میرے مقابلے میں آؤ۔ آصف نے اس آدمی پر حملہ کیا جس نے شاہدہ کو پکڑا ہوا تھا۔ اور دیکھو اے، اس آدمی نے کہا، اس کے ہاتھ میں چاقو ہے، مارو اسے۔ ایک آدمی آصف کے پیچھے تھا۔ اس نے آصف کو کلہاڑی ماری جو اس کی گردن کے قریب لگی۔ آصف نے گھوم کر اس آدمی کو چاقو مارنے کی کوشش کی لیکن 2 آدمیوں نے اس کو کلہاڑیاں ماری، سر پر بھی ماری۔ آصف گر پڑا۔ ان تینوں نے شاہدہ کو ڈرایا کہ اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس میں بولنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ 2-3 کھیت آگے جا کر شاہدہ کو اچانک جوش آ گیا۔ اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ تینوں اس کو پکڑ کے گھسیٹنے اور دھکیلنے لگے۔ وہ فصل میں چلی گئی تھی۔ اس دھینگا مشتی اور زبردستی میں شاہدہ کی چوڑیاں ٹوٹیں۔ ایک آدمی نے شاہدہ کو کندھے پر اس طرح ڈال لیا کہ اس کا اوپر کا دھڑ اس کی پیٹھ کے پیچھے اور ٹانگیں آگے تھیں۔ اس موقع پر اس کی سینڈل کا ایک پاؤں فصل میں گر پڑا۔ شاہدہ کو مردان قلندر کے گھر لے گئے۔ مردان قلندر نے اس طرح بات کی جیسے اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایک لڑکی کو لایا جائے گا۔ لے آئے بھائی، اس نے کہا اور شاہدہ کو دیکھ کر بولا، واہ بھائی واہ، کیا چیز لائے ہو، یہ تو تازہ مال ہے۔ اس کو اوپر کے کمرے میں لے گئے۔ وہ رات، اگلا دن، پھر ایک رات اور ایک دن، یہ 3 آدمی اور مردان قلندر شاہدہ کو مسلسل خراب کرتے رہے۔ شاہدہ تینوں کو پہچانتی تھی۔ یہ اس کے اپنے گاؤں کے آدمی تھے۔ دن کے وقت یہ تینوں چلے جاتے تھے۔ مختصر یہ کہ شاہدہ اس کمرے میں قید رہی۔ اس کو زبردستی شراب بھی پلائی جاتی تھی۔ میں شاہدہ کے بیان پر حیران ہو رہا تھا کہ یہ تینوں آدمی اس کے اپنے گاؤں کے تھے اور اس سے اپنا چہرہ چھپا نہیں رہے تھے۔ مردان قلندر نے بھی اپنی شناخت کا کوئی خطرہ محسوس نہ کیا۔ یہ راز ملزموں کے بیانوں سے کھلا۔
میں نے شاہدہ کو اغوا اور آصف کو قتل کرنے والے تینوں ملزموں کو الگ الگ اپنے پاس بلایا اور ہر ایک کو جھانسا دیا کہ میں اس کو وعدہ ماف گواہ بنا رہا ہوں۔ ہر ایک نے اقبالی بیان دے دیا۔ مردان قلندر کو میں نے ایسا لالچ نہیں دیا۔ اس پر مجھ کو بہت زیادہ غصہ تھا۔ میں نے ASI کو بلایا۔ اس کافر قلندر سے تم بیان لو۔ میں نے ASI کو کہا، لیکن اس کو اتنی پھینٹی لگاؤ اور اتنا ذلیل کرو کہ اس کو ہوش نہ رہے۔ ASI نے یہ کام شروع کر دیا۔ دوسرے ملزموں سے جو بیان لیے ان سے یہ راز کھلا کہ ان میں بڑی عمر کا جو آدمی تھا اس نے یہ کارروائی انتقامی طور پر کی تھی۔ اس کا نام نظام الدین تھا اور اسے جامو کہتے تھے۔ اس کی عمر 40 سے 1.5 سال کم تھی۔ اس کی عمر 23-24 سال تھی تو اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ فطرتاً لڑاکا تھا اور لڑائیاں جھگڑے ہی کرتا رہتا تھا۔ ہر کسی پر روب جھاڑتا اور اپنے آپ کو کنگ کونگ سمجھتا تھا۔ وہ قتل کے جرم میں پکڑا گیا۔ عینی شاہد صرف ایک آدمی تھا اور وہ تھا شاہدہ کا باپ۔ اس نے پولیس کو بیان دے دیا۔ جامو کا باپ شاہدہ کے باپ کو کہنے لگا کہ وہ عدالت میں بیان دینے نہ جائے۔ اس کی گواہی کے بغیر جرم ثابت ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن شاہدہ کا باپ نہیں مانتا تھا۔ اس کو اچھی خاصی رقم پیش کی گئی جو اس نے قبول نہ کی۔ ایک بات جو مجھ کو بعد میں شاہدہ کے گاؤں کے نمبردار سے پتہ لگی تھی وہ میں یہیں بتا دیتا ہوں۔ شاہدہ کے باپ نے مقتول کے باپ سے بہت رقم وصول کر لی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے تھانے دار کو بھی خوش رکھنا تھا۔ اس کو جامو کے رشتہ دار کہتے رہے کہ وہ عدالت میں گواہی نہ دے، لیکن اس شخص نے خود بھی گواہی دی اور تھانے دار کے کہنے پر وہ ایک جھوٹا گواہ بھی تیار کر کے لے گیا۔ یہی 2 گواہ اہم تھے۔ جامو کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ عمر قید کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ساری عمر جیل میں رہنا پڑتا ہے۔ جامو معافیاں وغیرہ ملا کر 13 سال اور کچھ مہینے قید کاٹ کر واپس آ گیا۔ اس کو آئے ہوئے 20-22 دن ہوئے تھے اور وہ ہر وقت انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ وہ یہ تو سوچتا ہی نہیں تھا کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کیا اور سزا پائی تھی۔ جناب تھانے دار صاحب، جامو نے بیان دیتے ہوئے کہا، مجھ کو صرف قید کی سزا نہیں ملی، یہ بھی دیکھیں کہ میں جوانی کی عمر میں جیل میں گیا تھا اور باہر آیا تو میں بڑھاپے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ میری قید کے دوران میری بیوی نے 2 آدمیوں کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے۔ میں نے کہا کہ اس کا کیا قصور ہے؟ یہ نوجوان تھی اور میں ایک آدمی کو قتل کر کے جیل چلا گیا۔ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ بڑی خوبصورت عورت ہے اور مجھ کو اس کے ساتھ دلی محبت تھی۔ میرے دل کو چوٹیں پڑتی ہیں۔ جیل میں جامو کو بڑے پکے بدمعاش اور عادی مجرم مل گئے تھے۔ انہوں نے اس کو بھی مجرم اور غنڈہ بنا دیا۔ گاؤں میں آ کر اس کے دماغ میں ایک ہی بات آتی تھی کہ شاہدہ کے باپ کو قتل کرنا ہے۔ کبھی سوچتا کہ اس کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ جو 2 جوان آدمی اس کے ساتھ پکڑے گئے تھے اس کے قریبی رشتہ دار تھے اور ہمراز بھی۔ آصف کی موت اور شاہدہ کی مصیبت آ گئی۔ وقوع کی رات جامو نے شاہدہ کو کھیتوں کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ وہ دوڑ کر ان دونوں آدمیوں کو بلا لایا اور ان کو بتایا کہ شاہدہ کھیتوں کی طرف گئی ہے، چلو چلیں۔ تینوں کلاڑیاں لے آئے اور چھپ چھپ کر وہاں پہنچ گئے جہاں شاہدہ اور آصف موجود تھے۔ وہاں جو وقوع ہوا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ مردان قلندر کے ساتھ جامو کا دوستانہ تھا۔ جامو وہاں جوئے اور شراب کے واسطے جاتا تھا۔ یہ جب شاہدہ کو لے جا رہے تھے تو جامو دوڑتا ہوا مردان قلندر کے گھر چلا گیا اور اس کو بتایا کہ ایک لڑکی کو لا رہے ہیں۔ مردان قلندر بہت خوش ہوا تھا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ لڑکی تم کو پہچانتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوچا کیوں نہیں تھا؟ جامو نے جواب دیا، لڑکی کو ہم نے واپس نہیں کرنا تھا۔ کل رات اس کا گلا گھونٹ کر رات کو لاش کہیں دفن کر دینی تھی۔ ہم آج ہی رات یہ کام کر دیتے، لیکن مردان قلندر کہتا تھا کہ 2-3 دن اور رہنے دو۔ میں نے مقدمہ تیار کیا۔ جامو اور اس کے دونوں ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی اور مردان قلندر کو مجموعی طور پر 8 سال سزائے قید دی گئی۔ ہائی کورٹ نے ان کی اپیلیں مسترد کر دیں۔